اور آگے چل کر اس بات کی بھی وضاحت آئے گی کہ اگر انسان اس مسئلے کے اندر توجہ نہ دے اور خمس اس چیز کا نہ نکالے جس پر خمس واجب ہے، تو اس کا وہ مال استعمال کرنا ہی حرام ہو جاتا ہے۔ ابھی تفصیل اس کے آگے آئی۔ اور جو امام کا یہ حق ادا کرے اس کے جنازے میں امام خود شریک ہوتے ہیں۔ باقاعدہ بی بی شتیتا، اور اتفاق سے جو آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس میں آپ کی خدمت میں تعزیت بھی پیش کرنی ہے ہمارے ساتویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں بی بی شتیتا تھیں اور دوسری صدی ہجری تھی، نیشاپور میں رہا کرتی تھیں، اور محمد ابن علی نیشاپوری کے ذریعے باقاعدہ ایک کپڑا خمس کے طور پر نکالا۔ اس کپڑے کی جو مالیت تھی وہ 4 درہم تھی، اور ساتھ میں 1 درہم فقط ان کی بچت تھی شتیتا کی، اور وہ امام کو خلوص کے ساتھ وہ رقم بھجوائی، اور تو امام نے باقاعدہ شتیتا کو سلام کہلوایا اور کفن کا ایک ٹکڑا بھی تحفے میں بھجوایا، اور کہا کہ یہ وہ کفن ہے جس کا دھاگا میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بنا تھا، اور اس دھاگے کو کفن بنانے میں میری بہن حلیمہ نے کام کیا تھا۔ تو امام نے اپنا تیار کردہ کفن شتیتا کو بھجوایا، اور امام نے اس سے یہ بھی کہا کہ جا کر شتیتا سے کہہ دینا کہ 19 دن کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، اور امام نے اس کے ساتھ 40 درہم بھی بھجوائے، کہا کہ اس میں 16 درہم تمہارے اپنے خرچے وغیرہ کے ہیں، وہ تم اپنے اوپر خرچ کرو، اور 24 درہم تم صدقہ کرنا، اور ہم خود اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے، اور جو بھی ہمارے مکتب کی پیروی کرتا ہے امام نے فرمایا اس کے جنازے میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ تو 1 درہم صرف بچت تھی، اور وہ جو کپڑا 4 درہم کا شتیتا نے بھیجا تھا خمس کے طور پر اور اخلاص نیت کے ساتھ، امام نے اس کپڑے کو اپنے کفن کے طور پر رکھ لیا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کوئی اخلاص کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیتا ہے خمس کو ادا کرنے کی، اور باریک بینی سے، ورنہ ہوتا کہ ٹوٹل 1 درہم بچت، انتہائی غریب عورت بھی تھی یقیناً جو پورے سال میں صرف 1 درہم بچا پا رہی، کپڑے کا صرف ایک ٹکڑا جو 4 درہم کا ہے صرف وہ بچت ہو رہی ہے، تو صرف نظر سے بھی کام لے سکتی تھی۔ کتنی اس کی زندگی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ صرف 19 دن ہی باقی رہ گئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے یہ چیزیں امام تک بھجوائیں، اور انتہائی باریک بینی سے یقیناً خمس کے مسائل کے اوپر نگاہ کرتے ہوئے جو بھی بچت ہوئی تھی وہ امام کی طرف روانہ کی۔ تو اس لحاظ سے شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ انسان خلوص نیت کے ساتھ اپنے اس عبادت خمس کو جو ہے ادا کرے، باریک بینی سے کام لے، اور صحیح طور پر مسائل شریعت کو سیکھے، جو کہ انشاءاللہ آج کی گفتگو کے اندر ہم بیان کریں۔ انسان جب خمس کو ادا کرنا چاہتا ہے، خمس کس کو ادا کیا جائے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ بھی ہے سوال کی، کیونکہ لوگ آج کل اپنی مرضی سے خمس تقسیم کرنے لگے، مرضی سے، حتیٰ کہ یہاں تک ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم کسی اور مرجع یا مجتہد کو خمس دے سکتے ہیں؟ مثلاً اگر آپ آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں آپ کہیں کہ میں یہ خمس کسی اور مجتہد عادل کو دے دوں، تو یہاں تک اس بات کی پابندی ہے کہ نہیں، صرف اپنے مرجع تقلید ہی کو خمس دیا جا سکتا، اور کسی دوسرے مرجع کو نہیں دے سکتے۔ اب کچھ اس کے اندر تفصیلات ہیں ضمنی مسائل کو چھوڑتے ہوئے، بس یہیں کی حد تک فقہی مسئلے کو رکھیے کہ اپنے ہی مرجع تقلید کو خمس دینا،
اچھا، اس کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں، تو کیا دونوں کے دونوں حصے خمس کے اپنے ہی مجتہد کو دیں؟ ایک سہم امام ہوتا ہے، ایک سہم سادات ہوتا ہے. تو اس مسئلے کے اندر یہ ہے کہ آقا خوئی اور آقا سیستانی کے نزدیک سہم امام تو مجتہد یا اس کے وکیل ہی کو دینا ہے، سہم امام. البتہ سہم سادات کی اگر ان تمام 11-12 شرطوں سے آپ واقفیت رکھتی ہیں جو بھی آگے چل کر آئیں گی، تو سہم سادات آپ خود بھی دے سکتی ہیں. اور اگر آپ کو مثلا شرائط کا علم نہ ہو، یا مثلا آپ اس ذمہ داری کو قبول نہ کریں، پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ شرطیں صحیح پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی، تو پھر سہم سادات بھی آپ مجتہد یا اس کے نمائندے ہی کو دیں. تو یعنی خود دے سکتے ہیں آپ ان شرائط سے واقفیت رکھتے ہوئے. بلکہ علماء نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ شرائط سے واقفیت رکھتے ہوئے صحیح مستحق تک خود سے سہم سادات پہنچا بھی سکتی ہوں، تب بھی احتیاط مستحب یہ ہے، زیادہ احتیاط سے قریب یہ ہے کہ سہم سادات بھی آپ مجتہد یا اس کے وکیل ہی کو دیں. کیونکہ اگر ایک دفعہ آپ نے ان شرائط کا خیال رکھتے ہوئے مثلا دے دیا خمس اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو آپ نے غلط فہمی میں دے دیا، فلاں فلاں شرط تو پائی جاتی نہیں تھی ان کے اندر، تو آپ ذمہ دار رہیں گی اس سہم سادات کی. لیکن اگر آپ نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے مجتہد یا اس کے نمائندے کو دے دیا، اور بالفرض اگر اس نے بھی غلطی سے کسی کو اپنے پاس سے کسی غیر مستحق تک بھی پہنچ گیا بالفرض، تو کم سے کم آپ کا ذمہ ادا ہو جائے گا، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہے گی. یہ اس کا ایک فائدہ ہے. تو جو افراد ایسی ذمہ داری کو قبول نہ کرنا چاہیں، یا وہ شرائط سے واقفیت نہ رکھتے ہوں، یا شرائط کی تفصیلات میں کنفیوژن کا شکار رہیں، تو پھر وہ سہم سادات بھی آقا سیستانی کی تقلید میں ہونے کے باوجود بھی، آقا خوئی کی تقلید میں ہونے کے باوجود بھی مجتہد یا اس کے وکیل ہی کو دیں. لیکن اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ نہیں ساری شرطوں سے میں بخوبی واقف ہوں، خاندانی کے افراد ہیں، ایک ایک چیز سے آپ واقفیت رکھتی ہیں، تو ٹھیک ہے، مجتہد نے پھر ان 2 مراجع نے اجازت دی ہے خود سے دینے کی. لیکن امام خمینی یا رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ سہم سادات بھی مجتہد یا اس کے وکیل ہی کو دینا، خود سے نہیں دے سکتے. تو اس لحاظ سے لیکن اگر آپ کی نگاہ میں مثلا کوئی ایسا سید ہے اور آپ ان کی تقلید میں ہیں، اور آپ سہم سادات اپنے اس رشتہ دار کو یا محلے دار کو یا کسی کو بھی آپ شرائط جس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو دینا چاہتی ہیں، تو پھر آپ کو ان سے اجازت لے کر، پرمیشن لے کر پھر آپ اس کو دے سکتی ہیں. وہ اگر اجازت دیں تو دے دیں، وہ اجازت اگر نہیں دیں تو پھر نہیں دے سکتے. اور عام طور پر اجازت مل سکتی ہے، اگر کیس بالکل صحیح کیس آپ ان کے سامنے پریزنٹ کریں تو وہاں سے اجازت مل جاتی ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ مجتہد یا اس کے وکیل کو دیں، تو مجتہد کی کس وکیل کو دیں؟ دیکھیے، وکلا کی بھی کچھ اقسام ہیں. مجتہد کے جو وکیل ہوتے ہیں، بس ایک ہی آپ نہ سنیں کہ بس ایک اس کے اختیارات میں فرق ہوتا ہے. تھوڑی سی آج ایک اس طرح کی بات بھی ذرا سن لیں. دیکھیں، عام طور پر مجتہدین کے جو وکیل ہوتے ہیں ان کے پاس جو اجازت نامے ہوتے ہیں مجتہد کی طرف سے، ان کا جو مضمون ہوتا ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک خطبہ مسنونہ ٹائپ کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد لکھا ہوتا ہے میں فلاں صاحب کو یا فلاں عالم کو فلاں فلاں اجازت دیتا ہوں، اور پھر میں ان کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ تقوی اور احتیاط سے کام لیں، اور مومنین کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان افراد سے تعاون کریں، جن کے بھی نام وہ ہوتا ہے. اور عام طور پر کم و بیش اسی طرح سے ہوتا ہے، اور ایک لائن کے اندر وہ اجازت ہوتی ہے. اچھا، اب وکیلوں کی جو اقسام ہے اس میں کئی اقسام ہیں وکلا کی. اس میں ایک ہوتا ہے وکیل مطلق. وکیل مطلق کے پاس مجتہد کے پاس جتنے اختیارات ہوتے ہیں سارے اس کے پاس بھی ہوتے ہیں، سوائے فتویٰ دینے کی اور احکام کو بنانے کی. یعنی خمس کا مسئلہ ہو، صدقات کے مسئلے ہوں، رد مظالم ہو، مجہول المالک ہو، جو یہ وکیل مطلق ہوتا ہے. اور یہ ایسا وکیل ہوتا ہے کہ اس سے
خمس کی رسید لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی وکیل مطلق سے. امام خمینی جس وقت حیات تھے تو پاکستان میں ان کے 2 وکیل مطلق تھے، یعنی ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوتے ہیں، بس صرف فتویٰ نہیں دے سکتے، باقی تقریباً وہی اختیارات جو ایک مجتہد کے پاس ہوتے ہیں، مجتہد نے اپنے وہ اختیارات ان کو دیے ہوتے ہیں. اور آقا امام خمینی کے شاید 2 وکیل مطلق تھے پاکستان میں، آقا خوئی کے تقریباً 4-5 تھے، اور آقا سیستانی کا شاید ایک بھی وکیل مطلق پاکستان میں نہیں، یعنی اتنے اختیارات کا جو حامل ہے. رہبر کے بھی ایک تھے، وہ فی الحال اب نہیں ہیں، اب آگے کی صورتحال اتنی واضح نہیں. تو اچھا، ایسے جو وکیل مطلق ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ طلاق تک کے اختیارات ہوتے ہیں. مثلا کسی عورت کا شوہر ہے، وہ نان و نفقہ بھی نہیں دے رہا، ظلم بھی کر رہا ہے، طلاق بھی نہیں دے رہا ہے، اپنے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، اب ایسی عورت بالکل معلق ہو کے رہ جائے گی، اس کا کیا ہوگا معاشرے کے اندر؟ تو بعض اوقات وکیل مطلق وہ مجتہد کی طرف سے اجازت یافتہ ہوتا ہے کہ وہ اس عورت کو طلاق بھی جاری کر سکتا ہے. آقا سیستانی کا اس لحاظ سے پاکستان میں کوئی بھی وکیل مطلق نہیں ہے، اور بہت ہوا تو لوگ کوشش کر کے یا تو ایران عراق میں موجود جو مجتہدین ہوتے ہیں طلاق کے معاملات میں ان سے طلاق کو جاری کرواتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کا کوئی کیس پھنس گیا ہے اور طلاق بھی نہیں دے رہا اور ظلم بھی کر رہا ہے، نان و نفقہ وغیرہ بھی نہیں دے رہا ہے. اور آغا سیستانی نے اس کا اختیار جو یہاں مشہور ہے کہ آغا مہری جو کویت میں ہوتے ہیں، ایک وکیل، ان کے وکیل مطلق ہونے کے اختیارات ہیں، صرف وہ طلاق عام طور پر جاری کرتے ہیں، زیادہ نہیں ہے، 2-3-4 اس طرح سے آغا سیستانی نے شاید پوری دنیا میں ان کے ہیں کہ جو کہ طلاق دینے کا اختیار رکھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی عالم آپ کو یہاں پر کہے کہ وہ آغا سیستانی کی طرف سے اجازت یافتہ ہے اور ان کا وکیل مطلق ہے، وہ طلاق جاری کر سکتا ہے، کہ 2-3 دفعہ اس کے شوہر کو بلایا، نہیں آیا تو طلاق جاری کر دی، تو ایسا کوئی مسئلہ پاکستان کے اندر نہیں ہے، کسی کے پاس اتنے اختیارات نہیں. اس کے بعد دوسرا ہے جس کو کہتے ہیں وکیل مالی. اس کو صرف پیسے جمع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اس کو خرچ کرنے کا اختیار نہیں. اور اس وکیل مالی سے رسید لینا بھی ضروری ہوتی ہے. اس کا کام صرف اور صرف خمس کے پیسے جمع کرنا ہوتا ہے، بس، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں. اچھا، تیسری قسم بنتی ہے جسے کہتے ہیں وکیل جزئی. اس کو مجتہد خمس کی بھی اجازت دیتا ہے کہ تم خمس بھی جمع کرو، اور دیگر جو اموال ہیں مجتہد ان کی بھی اجازت دیتا ہے. اور اس کے علاوہ مجتہد اس کو ایک اتھارٹی دیتا ہے کہ تم یہ جو خمس تم جمع کر رہے ہو، اس کا اتنا فیصد تم یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے دینی امور میں خرچ کرنے کی تقوی اور احتیاط کے ساتھ تمہیں میں خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہوں. کبھی وہ 1/3 ہوتا ہے، ثلث جس کو کہتے ہیں، یا مثلا کبھی نصف ہوتا ہے، آدھا. وہ ہر شخص کے اپنے اعتبار سے مجتہد نے اجازت دی ہوتی. یعنی جو وکیل جزئی ہے، اس کو خمس اور دیگر اموال کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ اماؤنٹ خرچ کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے، اور وہ مجتہد کی طرف سے اس کو اجازت ملی ہوتی ہے. اور باقی جو اس اختیار کو استعمال کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے، اس کو بھی وہ تمام مال مجتہد کو بھجوانا پڑتا ہے. چاہے وکیل مالی ہو چاہے وکیل جزئی ہو، ان سے رسید لینا ضروری ہے. رسید لیں، ابھی اس کا مسئلہ بھی آگے چل کر آئے گا. اور اگر ان میں سے کوئی رسید نہ دے تو کم سے کم اگلا خمس ان افراد کو نہیں دیا جا سکتا. اور رسید کون سی، وہ بھی ابھی آگے چل کر آئے گا، کون سی والی رسید دینی. اچھا، اب اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ وکیل مالی اور وکیل جزئی، اس میں ایک فرق ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ وکیل مالی بھی خمس جمع کر رہا ہے، وکیل جزئی بھی خمس جمع کر رہا ہے. تو ابھی آپ نے سنا کہ وکیل جزئی کو کچھ مال خود سے خرچ کرنے کا اختیار مجتہد دیتا ہے، لیکن وکیل مالی کے پاس وہ اختیار نہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ مثلا آپ کے محلے میں ایسا کوئی غریب سید موجود ہے، اس کے علاج معالجے کے لیے پیسہ چاہیے، شادی کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، کوئی اور اس طرح کی کوئی بات پیش آ گئی، اہم ضرورت، تو آپ وکیل جزئی کے پاس جا کر اس سے آپ ڈیلنگ کر سکتی ہیں اس بات کی کہ آپ یہ والا کیس آیا ہے، تو اس کے پاس جتنی اتھارٹی ہے وہ اس کو استعمال کر کے خمس کے پیسوں میں سے اس کو دے سکتا.
لیکن جو وکیل مالی ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہوتی، وہ صرف جمع کرے گا بھجوائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی کام اس کا نہیں ہوتا، تو اس سے بات چیت بیکار ہے، وہ اپنے اختیارات کو اس لحاظ سے اس کو استعمال کرنے کے اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، اس کے پاس بلکہ اختیار ہی نہیں کہ وہ کسی کو دے سکے۔ اچھا یہ نمبر 4 کر لیجئے اس کو 5 کے بجائے، اس کو ایک اور وکیل کی قسم ہے، اگرچہ اس کو وکیل نہیں کہنا چاہیے، وکیل چاہے تو کاٹ دیں، اس کو کہتے ہیں معزون۔ یہ بھی نمائندہ ہوتا ہے مجتہد کا، لیکن یہ وکیل نہیں ہوتا ہے، اس کو صرف امور حسبیہ میں اجازت ملتی ہے، ایک فقہی اصطلاح ہے امور حسبیہ یا امور حزبیہ، کہ وہ امور جو معاشرے کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ مثلا مجتہد یہ دیکھے اگر کوئی مسجد خالی اور اس کا کوئی نظام چلانے والا نہیں، تو مجتہد وہاں پر ایک ٹرسٹی کو مقرر کر سکتا ہے، یعنی اس کے پاس امور حسبیہ کا اجازت نامہ ہوتا ہے کہ یہ تم مسجد کی ٹرسٹ چلا سکتے ہو۔ اچھا جتنے بھی اور وکیلوں کی جو آپ نے اقسام اس سے پہلے سنی، آغا سیستانی کا عموماً طریقہ کار یہ ہے کہ وہ غیر روحانی کو وکالت نہیں دیتے۔ غیر روحانی کی کیا معنی ہے؟ یعنی عالم ہونا چاہیے اس کو۔ اچھا سوائے آغا سیستانی کراچی میں صرف ایک ہی ہیں کہ جو کہ اس لحاظ سے کہا جائے کہ غیر علماء میں شمار ہوتا ہے اور ان کو انہوں نے اپنی وکالت دی ہے، لیکن اس کے بعد آج تک کبھی بھی غیر روحانی کو آغا سیستانی نے وکالت نہیں دی۔ لیکن یہ جو معزون ہوتے ہیں اس کے لیے عالم دین ہونا بھی شرط نہیں، علاقے کے نظام کو سنبھالنا، بہت سی مصالحتی کمیٹیاں جو ہیں اس کے سلسلے میں اجازتیں ہوتی ہیں، مثلا لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، ان کے مسائل کو سالو کرنے کے حوالے سے جو ہے مجتہد کچھ اجازتیں دیتا ہے، اور کوئی کسی کے نابالغ کا کوئی مسئلہ ہے، مثلا نابالغ یتیم ہو گیا ہے اور اسے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اب لوگ اس کے پیسے جو ہیں اور اس کی جائیداد املاک نوچ ناچ کے کھا جائیں گے اور اس کے نقصان ہوگا، تو اس کا کوئی قیم یا کوئی نگران یا اس کو دیکھ بھال کے لیے مجتہد کسی کو اجازت دے سکتا ہے کہ تم فلاں فلاں اس کی چیزوں کی دیکھ بھال کرو۔ کوئی پاگل ہے مثلا، اب پاگل کی دیکھ بھال کون کرے گا، کیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے رشتہ دار نہ ہو یا قابل اعتبار رشتہ دار نہ ہو، اور مثلا والدین کا اس کے انتقال ہو گیا ہو، تو اس کے لیے مجتہد کی طرف سے معزون مقرر ہو جاتے ہیں۔ تو معاشرے کے نظام کو اس لحاظ سے چلانے کے لیے کچھ اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ اتنے ان کے لیے فقط کیا شرط ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ عادل ہو، عالم ہونا بھی ضروری نہیں، عادل ہو، سمجھتا ہو چیزوں کو، حلال و حرام کا خیال رکھتا ہو وہ، اور اس کو مجتہد کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے کہ تم فلاں فلاں میری طرف سے میری نیابت میں فلاں فلاں امور کو سنبھالو۔ اب یہ معاشرے کے اندر اس لحاظ سے کام کرتا ہے۔ آقا کوئی کے صرف کراچی میں تقریباً 200 یا 250 معزون ہوا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے آقا سیستانی کے بھی بہت سے ہیں، تقریباً مراجع نے بہت سے لوگوں کو اس طرح سے اجازت دی ہوئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ مجتہد کے جو وکلا ہیں ان کے اختیارات میں بہت سے فرق ہیں، وکلا کی اقسام ہیں، اور اس کے اعتبار سے یہ اختیارات، یوں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت سارے افراد جن کے پاس اس قسم کے اختیارات نہیں ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو پریزنٹ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس طلاق دینے کے بھی اختیارات ہیں اور فلاں چیز کے بھی اختیارات ہیں، تاکہ اس لحاظ سے آپ کو رہے کہ وکیلوں کی اقسام ہیں اور کس کے پاس کس حد تک اجازت ہوتی ہے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وکیل مطلق کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں، اس کے بعد وکیل جزئی کے پاس ہیں، پھر وکیل مالی کے پاس ہیں، وہ بھی صرف جمع کرنے کی حد تک، اور چوتھی چیز ہوتی ہے معزون، وہ اجازت یافتہ ہوتے ہیں، کچھ خاص مسئلوں کے اندر وہ صرف دخل دے سکتے ہیں۔ اچھا اب ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ پرانے مجتہدین کے وکلا ہوتے ہیں جو کہ مجتہدین انتقال کر گئے۔ دیکھیے مجتہد کے خود فتوے کے اعتبار سے بھی ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اذا مات المفتی مات الفتویٰ، یعنی مجتہد کے انتقال کے ساتھ ہی اس کا فتویٰ بھی فوت ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو فوراً کسی نئے مجتہد کی تقلید کرنا ہوتی ہے، اور اس نئے مجتہد پھر اگر اجازت دے کہ پرانے مجتہد پہ باقی رہو تو پھر باقی رہتے ہیں، اور وہ اگر اجازت نہیں دے تو باقی نہیں رہتے۔ تو اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مجتہد کا انتقال ہوتا ہے اس کے سارے وکلا معزول ہو جاتے ہیں، سارے وکلا ختم۔ اب یا تو یہ وکلا
نیا جو مجتہد آیا بعض اوقات وہ کہتا ہے کہ میں جو پرانے وکلا اس مردہ مجتہد کے تھے میں ان کو بھی اپنا وکیل مقرر کرتا ہوں. یا تو وہ اس طرح سے مقرر کرتے یا یہ کہ یہ افراد وکلا پھر اپروچ کریں دوبارہ اور ان نئے مجتہد سے دوبارہ وکالت نامہ لیں. تو یعنی سارے وکالت نامے یہ کینسل ہو جاتے ہیں. یعنی سابقہ مجتہد کے وکیل کی وکالت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جیسے مجتہد کا انتقال ہوتا ہے. جس نے اس کو وکیل مقرر کیا تھا وہی نہیں رہا تو اس کی وکالت کہاں سے باقی رہے گی. تو بہت سے لوگ پرانے اجازت نامے دکھا کر بھی لوگوں سے وصول کر رہے ہوتے ہیں. نہیں یہ اب ان کے پاس نمائندگی نہیں رہی, یا تو یہ نئے مجتہد کی جن کی آپ تقلید میں ان کا اجازت نامہ ان کے پاس ہو, سابقہ کسی مجتہد کا نہیں چلے گا. تو وہ یا تو آپ کو اطمینان ہونا چاہیے تو پھر اس کو خمس وغیرہ دیا جا سکتا ہے, ورنہ پرانے اجازت نامے سارے کینسل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ہے اب سہم سادات. سہم امام کی تو آپ نے اتنی تفصیل سنی کہ وکیل کون سے ہوتے ہیں اور کیا اختیارات ہوتے ہیں اور کتنی رسید لینا ضروری ہے اور اسی کو دینا ضروری ہے, کسی اور وکیل کو بھی دے سکتے ہیں. یہ سہم امام کا پارٹ تھا. اب سہم سادات ہے. سہم سادات میں ایک گروہ مجتہدین تو وہ جو کہتے ہیں کہ سہم سادات بھی مجتہد ہی یا اس کے وکیل ہی کو دو, تو وہ بھی اس میں سے نکل گئے, جیسے رہبر معظم ہے یا مثلا امام خمینی وغیرہ ہے. لیکن آقا سیستانی ہوں یا عبد اللہ خوئی ہوں یا کچھ مراجع اور بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کچھ شرائط کا خیال کرنا پڑے گا سہم سادات کے سلسلے میں. کچھ شرطیں ان کا خیال کر کے آپ دے سکتی. وہ شرطیں کیا ہیں؟ اس میں پہلی ایک تو شرط یہ ہے کہ جسے بھی آپ سہم سادات دیں اس کا سید ہونا کنفرم ہونا چاہیے. سید ہونا بالکل کنفرم. اچھا سید کی پہچان کیا ہے؟ تو سید اسے کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے سید ہو. یعنی باپ اگر غیر سید ہے اور ماں اس کی سیدانی ہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر سے ماں کی طرف سے سیادت جو اس کے اندر آ رہی ہے تو یہ احترام کا اور اس کا مستحق تو ہے, لیکن اس کو سہم سادات نہیں دیا جا سکتا ماں کی طرف سے. باپ کی طرف سے سید ہونا چاہیے اس کو. یعنی اس کا باپ سید ہو چاہے خواہ ماں غیر سادات میں سے ہو, سیدانی نہ ہو, لیکن اگر باپ سید ہے اور یہ مستحق ہے یہ شخص تو اس کے باپ کی طرف سے سید ہونا چاہیے. ماں کی طرف سے اگرچہ یہ عزت و احترام کا مستحق ہے لیکن کیونکہ اس کا نسل باپ سے چلتی ہے اور باپ اگر غیر سید ہے تو یہ اس کی اولاد بھی غیر سید ہی شمار ہوگی, چاہے ماں کی طرف سے یہ سید ہو لیکن نسل کیونکہ باپ سے چلتی ہے اور سیادت وہاں سے منتقل ہوتی ہے تو اس لحاظ سے اس کو یہ احترام کا مستحق ہونے کے باوجود بھی اس کو سہم سادات نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے دیگر اموال سے اس کی مدد کی جائے گی, ایسا نہیں کہ اس کو کہا جا رہا کہ اس کو کچھ نہ دیا جائے اور ایک ظالمانہ سلوک گویا سے کیا جائے. مقصد کہنے کا کہ سہم سادات صرف نہیں دیا جا سکتا, باقی دیگر اموال ہیں. اچھا اب آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ سید ہے, یقین یا اطمینان. اگر آپ کو یقین اور اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو سہم سادات نہیں دے سکتے. ایک بار خود میں دھوکہ کھا چکا ہوں, یعنی کنفرم تھا مجھے بالکل کہ فلاں شخص صاحب سید ہے, اور جب انہوں نے پیسے لے لیے اور کچھ عرصے بعد مجھے انہوں نے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو سید نہیں, تو وہ گویا ظاہر ہے وہ بھی غریب تھے, پیسے لے کے استعمال کر چکے تھے. تو وہ پھر میں نے بڑی مشکل سے خود ہی اپنے ذاتی پیسے سے ادا کر کے وہ خمس جو ادا کیا کہ بہرحال غلطی میری تھی کہ مجھے یعنی صحیح طور پر, یعنی اگرچہ میں نے اس وقت اطمینان کیا تھا لیکن اگر بعد میں بھی پتہ چلے کہ وہ غلطی ہو گئی تھی آپ سے اطمینان کے باوجود بھی تو آپ کے ذمے وہ رہ جاتا ہے. حل ہاں وہ دوبارہ اماؤنٹ ادا کرنی پڑے گی, یا تو اس سے واپس لینے کہ بھائی آپ کو غلطی سے چلا گیا آپ مجھے واپس کر دیں, آپ تو سید ہی نہیں ہیں. لیکن وہ اگر کہے کہ نہیں بھائی میں تو کر کے استعمال کر چکا ہوں, مجھے کیا پتا آپ نے مجھے کیوں سمجھ کے دیا تھا وغیرہ کوئی بھی اس قسم کی بات, تو اس کا ذمہ ادا نہیں ہوگا اور اس کو دوبارہ نکالنا پڑے گا. وہ غلطی آپ کی تھی, یا تو آپ مجتہد کے وکیل تک پہنچا دیتے تو پھر آپ کا مسئلہ سالو تھا, وہ وہاں سے غلطی ہو جاتی تو آپ ذمہ دار نہیں تھے. لیکن کیونکہ آپ نے یہ اپنی ذمہ داری اپنے ناتواں کاندھوں کے اوپر اٹھا لی تھی جسے میں نے اٹھائی تھی, تو پھر آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا یہ والی چیز.
اچھا اب اطمینان اگر نہیں ہو رہا ہے آپ کو تو پھر آپ نہیں دے سکتے. اچھا اب یہ غلطی, اچھا لوگ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ علماء سے بڑے بدگمان ہوتے ہیں. ہم ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم سید ہیں, اور ان کے سامنے ہم نے تقاضا کیا اور انہوں نے ہمیں جو ہے نا دیا ہی نہیں سہم سادات, بلکہ اسی سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے فلاں بھائی نے خود لے جا کے یا فلاں رشتہ دار نے ان کو قوم سے لے جا کر دیا ہے, لیکن انہوں نے ہمیں نہیں دیا. وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں اطمینان ہر شخص کا ایک ذاتی ایک وہ ہوتا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مجتہد کا کوئی وکیل ہے اس کو پیسے کے اوپر جو ہے نا وہ عام طور پر لوگ بدگمانی کا شکار بہت زیادہ ہوتے ہیں. کتنے علماء ہیں باقاعدہ ان کے پاس آنا جانا رہتا ہے, خود ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب وہ کہتے ہیں کہ لوگ آ کر ہم پہ ناراض ہوتے ہیں, ہمیں اطمینان ہو ہی نہ, پہلی دفعہ اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں کوئی بھی آ کے کہہ رہا ہے کسی دوسرے علاقے کا آ کر کہ میں سید ہوں, میری امداد کریں, میرے ساتھ یہ مسئلے ہیں, ہمیں اطمینان ہی نہیں ہو رہا کہ سید ہے یا نہیں. بعض اوقات کوئی پرانے بوسیدہ کاغذ پہ پتہ نہیں کس کس سے لکھوا کے لے آتے ہیں, اس آدمی کا عالم کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جن سے وہ لکھوا کے لے کر آیا ہے یہ افراد کون ہے. تو اچھا سہم سادات مستحق سادات کا حق ہے, تو اگر ہم وہ اس میں احتیاط نہ کریں تو وہ کیا ہوگا کہ کسی اصل مستحق کا حق مار کے اس مشکوک آدمی کو چلا جائے گا مثلا. اور اس طرح کے بہت افراد ایسے ہیں کہ جو وہ اس طرح کی چیزیں جنہوں نے پلاسٹک کوٹنگ کرائی ہوئی ہوتی ہیں, آپ دیکھیں ان کی سب سے بڑی پہچان یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے پلاسٹک, کیونکہ وہ کافی عرصے تک اس لکھے ہوئے کو چلانا ہوتا ہے ان کو, جگہ جگہ 20 جگہ سے وہ اس طرح سے پیسہ دے رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کے پاس اتنے زیادہ اس طرح کے کرپشن کے کیسز بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں, اتنا زیادہ وہ میری طرح جیسے میں نے کہا کہ دودھ کا جلا پہ چھاچھ پھونک پھونک کے پیتا ہے, تو جو کسی مالی ڈر اس طرح سے پہنچ چکی ہو تو وہ بھی سوچے گا کہ بھائی میں احتیاط کروں ورنہ اپنی جیب سے مجھے پے کرنے پڑ جائیں گے, تو وہ اس کو بہتر سمجھتا ہے کہ اس کو انکار کر دے. تو وہ اس کے پیچھے یہ والی باتیں ہوتی ہیں, کیونکہ معاشرے کے اندر دھوکہ بازی اتنی زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے. تو اچھا اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات کوئی واقعتاً صحیح مستحق کے پاس بھی خمس پہنچنے سے رہ جاتا ہے, لیکن وہ کیا کرے, مجبوری ہوتی ہے. انسان کے دل کو اطمینان آنا, ہر شخص کا اطمینان کا کیفیت الگ ہوتی ہے, کچھ کو جلدی اطمینان آ جاتا ہے, کچھ کو نہیں آتا ہے, اور ہر شخص اپنے اطمینان کا پابند ہے. تو بہرحال سید ہونا اس لحاظ سے یہ اطمینان ہونا چاہیے, اطمینان نہیں ہے تو اسے نہیں دے سکتے. اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے, سید کی پہچان تو یہ ہو گئی. اس کے بعد یہاں ایک بات اس میں اور ہے کہ سید کیسے پتہ چلے گا. یا تو اپنے علاقے میں سید مشہور ہو, اپنے علاقے میں اس کو سید مشہور ہونا چاہیے. اگر اس کے سید ہونے کا اطمینان ہو رہا ہے آپ کو تو پھر اس کو دے سکتے ہیں, کیونکہ اپنے علاقے میں سید صاحب کے طور پر مشہور ہے. ظاہر ہے اور کہاں سے لوگ جو ہے نا کوئی اس کا ڈی این اے ٹیسٹنگ تو نہیں ہوتی سید کی کہ وہ جا کے پتہ چلائیں کہ سید ہے یا نہیں ہے. تو شہرت اس کے اندر ایک چیز شہرت کی بھی ہوتی, یعنی اس کو اس لحاظ سے اطمینان ہونا چاہیے, سید کے طور پر مشہور ہونا چاہیے. یا مثلا 2 عادل گواہ کہتے ہیں کہ یہ سید ہے. مثلا آپ کسی 2 فرد کو آپ عادل سمجھتی ہیں, ان کی وہ لے آیا آپ کے پاس گواہی کہ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں سید, بس آپ کو اطمینان, عام طور پر عادل کی گواہوں سے اطمینان بھی ہو جاتا ہے. اچھا عادل جب 2 گواہی دے دے تو خواہ آپ کو اطمینان ہو یا نہ ہو آپ ان کی بات مان لیں, ایک فائدہ یہ, یعنی عادل کی گواہی کے بعد اطمینان کا مسئلہ نہیں ہوتا, جب بس وہی چاہے آپ کو اطمینان نہیں بھی ہو تو بھی آپ دے سکتی ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو خود اس کے سید ہونے کا یقین. مثلا آپ کے دور دراز کے خاندان والا وہ شخص ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں سید تو ہے, آپ کو خود ہی اطمینان ہے تو آپ دے دیجئے اس کو, بشرطہ اور شرطیں بھی پائی جائیں. یا اس علاقے میں سید مشہور ہو یا 2 عادل گواہ کہتے ہیں, اس طرح سے سید ہونے کا اطمینان ہوتا ہے. بس وہ جس کا مطلب ہے آپ کو اطمینان نہیں نہیں, اب یہ ہر ایک کا دیکھا جائے گا. عام طور پر دیکھیں جو جعلی ٹائپ کے سید ہوتے ہیں ان کا عام طور پر پتہ چل جاتا ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی مشکوک ہو رہے ہیں کہ بھئی آج کل تو بہت سارے غیر یعنی اوریجنل سید نہیں ہوتے ہیں اور بہت سے جعلی سید بھی آ گئے ہیں, اور کوئی شخص اس طرح سے مانگنے والا تو آپ احتیاط کریں, آپ نہیں دیں سہم سادات اس کو. یعنی واجب تو نہیں, کسی آپ اور بھی تو مال سے مدد کر سکتی ہیں. صدقے کے اندر دیکھیے یہ والی چیز نہیں ہے. صدقے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ چاہے وہ مستحق ہو یا مستحق نہ ہو,
صدقہ دے سکتی ہیں، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کو بلا دور ہو جائے گی. اچھا آپ میری طرف متوجہ رہیں، آپ نے ڈسکشن شروع کر دیا. تو صدقہ آپ کسی اور مال سے مدد کر دیں، چیریٹی کی نیت سے مدد کر دیں، خیرات کی نیت سے مدد کر دیں، کوئی اور مال اپنا دے دیں. واجب والی چیز اطمینان بخش ہونی چاہیے تو آپ اس کو دے سکتی ہیں، ورنہ نہیں دے سکتی. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو شیعہ حسن عشری ہونا چاہیے. بہت سارے افراد کو ہم نے دیکھا ہے کہ فطرے میں بھی، خمس کے اندر بھی وہ سیلاب زدگان، زلزلہ زدگان وغیرہ کو خمس بھجوا رہے ہوتے ہیں. حسن عشری ہونا ضروری ہے. حسن عشری ہونا، اگر حسن عشری نہیں ہے تو سہم سعادات میں اس کا حسن عشری ہونا ضروری ہے. یعنی کوئی غیر شیعہ، خواہ وہ سید ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کو سہم سعادت نہیں دیا جا سکتا. غیر سعادات سید خواہ، یعنی سید کے لیے ضروری کہ وہ حسن عشری ہو. اگر وہ سید ہے لیکن حسن عشری نہیں، اس کو نہیں دے سکتے. عام طور پہ لوگ یہ والی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. یا مثلا بہت سارے افراد گھر کی جو میڈس اور ماسیاں یا اس طرح کے جو ملازمین ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی اس پیسے وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں، اس طرح سے کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جب تک کہ ان کا سید حسن عشری ہونا پتہ نہ چل جائے. پھر اگلی شرط یہ ہے، چوتھی شرط، کہ اس جس کو دیا جائے اس کو فقیر شرعی ہونا چاہیے. دیکھیے ایک ہوتا ہے فقیر شرعی اور ایک ہوتا ہے فقیر عرفی. فقیر عرفی تو وہ ہیں جو روڈوں وغیرہ کے اوپر آپ دیکھ رہی ہیں اور مانگتے پھر رہے ہیں، یہ عرفی فقیر ہیں، عام طور پہ لوگ ان کو فقیر کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے فقیر شرعی. فقیر شرعی وہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ کھا رہا ہے، کما رہا ہے، گھر میں رہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس گاڑی بھی ہو سکتا ہے اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بظاہر اچھا نظر آئے، لیکن اس کے ذاتی جائز اور اخراجات جو ہیں وہ اس کی آمدنی سے زائد ہیں. کیونکہ بعض اوقات دیکھیے کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی وہ اس کا اپنا خرچہ اور اس کے جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کا نان و نفقہ ملا کر، ابھی آ رہی ہیں چیزیں ساری، کہ جو اپنا اور اپنے وہ ڈیپینڈنٹ جو کہ اس کے زیر نگرانی، زیر کفالت ہیں، ان سب کا خرچہ وہ پورا نہیں کر پا رہا. یعنی اس کی ہو سکتا ہے کہ اس کی آمدنی، دو افراد میں آپ کے سامنے رکھوں، مثلا ایک آدمی ہے، اس کی تنخواہ مثلا 50,000 روپے، دیکھا جائے تو یہاں کے ایک عام مڈل کلاس گھرانوں کے اعتبار سے 50,000 اچھا ایک شمار ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ اس میں دو افراد ہیں. ایک سمجھے کہ پہلا فرد یہ کہ اس کی اتنی آمدنی ہے لیکن 8-10 گھر کے افراد ہیں. اچھا اب ان 8-10 جو گھر کے افراد ہیں ان میں ان سب کا کھانا، اتنی بڑی اس کی مثلا فیملی ہے، گھر کا کرایہ بھی دیتا ہے، وہ کچن کا خرچہ بھی چلتا ہے، دوائیں اور علاج بھی اسی کے اندر ہوتا ہے، یوٹیلیٹی بلز بھی اسی کے اندر اسے پے کرنے پڑتے ہیں، بچوں کی اسکولوں کی فیسیں بھی دینی پڑتی ہیں. تو اب اس کا مثلا خرچہ ہو رہا ہے 60,000 اور آمدنی ہو رہی ہے 50,000. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی دکھاؤ تمہاری آمدنی کتنی ہو، دکھا دے گا آپ کو واچرز لا کے اپنے سیلری کی 50,000 ہے، لیکن اس کا خرچہ مثلا 60,000 بن رہا ہے اور ہر مہینے اس کو 5-10 ہزار ادھر ادھر سے لینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. اب یہ شخص فقیر شرعی کہلائے گا. یعنی اس کے اندر کوئی وہ نہ کرے کہ زبردستی اپنے غیر ضروری اس نے خرچے بڑھائے ہوئے ہیں اور وہ اسراف کر رہا ہے اور اللہ تللے کر رہا ہے اور مثلا فلمیں دیکھنے کے لیے جا رہا ہے اور اپنا خرچہ اس طرح سے نہ، وہ جائز خرچہ، یعنی ایک تو ہوتا ہے ناجائز خرچہ اور ایک ہوتا ہے جائز خرچہ، آرام سے جو وہ جس میں اپنے گھر کا جو وہ گزارا کر سکتا ہے اس سے، یعنی پورا کھینچتان کے بعد بھی کچھ پیسے اس کو لینے پڑ جاتے ہیں، مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، تو اتنی اماؤنٹ اس کو دی جا سکتی. اچھا اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے، مثلا وہ شوہر و بیوی دونوں رہتے ہیں، مثلا اولاد نہیں ہے یا ابھی اتنے زیادہ اس کے وہ نہیں ہے، 25,000 سیلری ملتی ہے اور 20,000 میں گزارا ہو جاتا ہے، اس کو نہیں دیا جا سکتا. یعنی 50,000 والے کو دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی فیملی بڑی ہے، ڈیپینڈنٹ کا خرچہ زیادہ ہے اور اس طرح کے بہت سارے معاملات آ گئے ہیں اس کے ساتھ، تو اس کو زیادہ سیلری ہونے کے باوجود بھی کیونکہ اس کی آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہے، خرچے زیادہ ہو رہے ہیں اس کے، جائز اخراجات، اسراف وغیرہ نہیں، اس کو دیا جا سکتا ہے. اور جس کی آمدنی اس سے آدھی بھی نہیں ہے
لیکن اس کے خرچے بھی اتنے نہیں ہیں، اس کے ڈیپینڈنٹس کی تعداد بھی اتنی نہیں ہے، وہ جس علاقے کے اندر رہتا ہے مثلا وہاں پر بھی یہ والا یعنی اتنے زیادہ اس کو خرچوں وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس کا اس میں گزارا ہو جاتا ہے، اس کو نہیں دیا جا سکتا مثلا. تو یہ اس میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے عام طور پر. اچھا، اب فقیر عرفی اور فقیر شرعی میں فرق آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، کیونکہ فقیر عرفی جو یہ عام روڈوں پہ جو مانگتے پھر رہے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بڑے مالدار بھی ہوتے ہیں. یعنی اس لحاظ سے آپ دیکھیں ایک ایک دن کے اندر، یعنی کسی جگہ اخبار میں پڑھ رہا تھا کسی فقیر وغیرہ کا انٹرویو کہ وہ آرام سے 40 سے 45 یا 50 ہزار روپے مہینہ کما لیتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بہرحال اور اس طرح سے ان کی وہ اتنی تعداد فقیر جو ہے نا وہ اولاد کے لحاظ سے بھی بڑھاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہر شخص اتنا اتنا کما کے لے کر آئے گا. تو جو فقیر شرعی ہوتا ہے جس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. اگلی شرط یہ ہے کہ وہ آپ کا واجب النفقہ نہ ہو سید. مثلا شوہر ہے، وہ اپنی اس کا نان و نفقہ اس کی بیوی کا اس کے شوہر کے اوپر واجب ہے. اب یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے خمس تو نکالنا ہی ہے، بیوی میری سیدانی ہے، سہم سادات سے میں اس کو دے دیتا ہوں. نہیں، یہ نہیں کر سکتے، آپ کا واجب النفقہ نہیں ہونا چاہیے. آدمی سوچے کہ مثلا میں خمس تو نکال رہا ہوں، اس سے اپنے سید بچوں کی فیسیں پے کر دیتا ہوں. نہیں، یہ نہیں کر سکتا، بچے آپ کی اس کے اندر ہیں، آپ کے واجب النفقہ ہیں. اچھا، اب یا مثلا کوئی کہے کہ بیوی کی بیماری پر میں خمس خرچ کر دوں سیدانی پر، نہیں، یہ نہیں کر سکتا. کوئی جن کے ماں باپ یعنی والدین کا بھی نان و نفقہ واجب ہوتا ہے، تو وہ کوئی سوچے کہ میں اپنا والدین اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ان کا نان و نفقہ وہ دیتا ہے تو ان کو میں سہم سادات دے دوں، ایسا نہیں کر سکتا. ہاں، البتہ ایک صورت ہے جس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ جب ایسے اخراجات جو ان افراد کے اوپر آ جائیں جو آپ کی واجب ذمہ داریوں میں سے نہ ہوں، اس سلسلے میں ان کی مدد کی جا سکتی ہے. بس یہ جملہ اتنا کافی ہے، لیکن اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اس کو چھوڑ دیجیے تاکہ بات مکمل ہے. جن کی سمجھ میں آ گیا نہیں سمجھ میں آیا تو جاننے کی ضرورت نہیں. تو اچھا، پھر اگلی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ 1 سال کے اخراجات سے زیادہ نہیں دے سکتے. بہت سے لوگ غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مثلا اچھی بڑی اماؤنٹ انہوں نے نکالی، مثلا 20 لاکھ روپے خمس نکال دیا، کسی نے کہا کہ ہمارے فلاں فلاں غریب میں پورا خمس اس کو دے دیا کہ بھائی ان میں شرطیں پائی جاتی ہیں. نہیں، 1 سال کے ویسے ابھی تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا میں نے کہ مثلا ہو سکتا ہے کہ ہر مہینے 5,000 اس کو کم پڑ جاتے ہوں، قرضے ورضے لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو 5,000 فی مہینہ مثلا تو 1 سال کے 60,000 ہو گئے. تو اتنی اماؤنٹ اس کو دی جا سکتی. یہ نہیں کہ مثلا آپ نے زیادہ نکال دی تو سارا اس کو لے جا کے دے دی. نہیں، جتنا ڈیفیسٹ اس کا آ رہا ہے اور سالانہ جتنا ڈیفیسٹ بنتا ہے جس کے لیے اسے قرضے مانگنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت پیش آتی ہے، فقط اتنا دیا جا سکتا ہے. وہ بھی 1 سال کے اخراجات سے زیادہ نہیں دے سکتے. مثلا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہر سال ہی ضرورت رہے گی اس کو تو ایسا کرتے ہیں 5 سال کا ایک ساتھ دے دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. 1 سال سے زیادہ کا جو ڈفرینس آ رہا ہے اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا اس کو. اچھا، اب ہاں البتہ یہ ضرور ہے اس کے اندر کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی آپ نے ٹھیک ہے اندازہ کر کے 20,000 25,000 جتنا بھی ڈیفیسٹ آتا ہے سال کے اعتبار سے کیلکولیٹ کر کے اس کو دے دیا. اچانک سے اس کے پاس کوئی ناگہانی خرچہ آ گیا، ایک دم سے بیماری آ گئی، ایک دم سے آپریشن آ گیا، ایک دم سے بچی کی شادی آ گئی، ایک دم سے یوٹیلیٹی بل بہت زیادہ آ گیا اور بجلی کاٹ کے جا رہے ہیں، اور وہ آ کر آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی سال بھر کا دے تو دیا، اب کہاں تم دوبارہ مانگنے آ گئے. نہیں، یہ جو ناگہانی خرچے اس کے اوپر آ گئے ہیں اس کے لحاظ سے یہ پھر مستحق جو ہے اس لحاظ سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے پاس جو اماؤنٹ آیا ہے وہ اس اماؤنٹ کو خرچ کر لے سہم سادات میں جو سال بھر کے ڈفرینس کے برابر اس کو ملا ہے، اور اس کے بعد جب وہ دیا سال بھر کے اعتبار سے تھا لیکن وہ پتہ چلا کہ 3-4 مہینے کے اندر ہی وہ کسی وجہ سے ختم ہو گئے، تو اس کو پھر مزید دیا جا سکتا ہے. اگر کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال پیش آ گئی کہ اس کو مزید کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس آپ کو دے دیا تو 1 سال کا اسی میں گزارا آپ کو کرنا چاہیے تھا. نہیں، اس کے ساتھ یہ مسئلے پیش آ گئے، وہاں اس سے پیسے خرچ ہو گئے اس کے، آپ یہ پھر
مستحق ہو گیا ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے 1 سال کا. اچھا اب اگلا پھر اس میں 7واں صورتحال یہ بنتی ہے، 7ویں شرط یہ بے نمازی نہیں ہونا چاہیے اس سید کو. ایک تو اس شرط کو بیان کرتے ہوئے بھی آدمی یعنی اس کو رونا آ جائے کہ سید ہو کر آل رسول ہو کر بے نمازی ہے، بے نمازی نہ ہو. اچھا خواہ کھلا بے نمازی ہو، خواہ چھپ، آپ کو علم ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، تو چاہے وہ کھلا اس کا اظہار نہیں کرتا ہے، لیکن آپ کو پتا چل گیا کہ بے نمازی، اس کو سہم سعادت نہیں دے سکتے. ایسے افراد کو باقاعدہ بتانا چاہیے کہ دیکھو یعنی تم سادات میں سے ہو، تمہارا یہ حق تھا اور تمہیں حق تمہارا تم تک نہیں پہنچ رہا کہ تم نے اپنی ایک کمی کی وجہ سے، اتنے بڑے گناہ کی وجہ سے اپنے حق کو ختم کر دیا. تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے علماء اس طریقے سے ان کو سمجھاتے بھی ہیں، لوگوں کو بھی یعنی اس لحاظ سے بتانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ تم نے خود سے اس سہولت کو اپنے لیے ختم کیا. بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، اور 8ویں شرط یہ کہ اسے شرابی نہیں ہونا چاہیے. شرابی، کیونکہ سہم سعادت جائے گا صرف سید کو، یہاں پہ بھی اسی کی شرط بیان ہو رہی ہے. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے، تم سید ہو کے تم شراب پی رہے ہو. ایسے شخص کو بھی، اچھا یہ خواہ کھلا شراب پیے، خواہ چھپ کر شراب پیے، آپ کے علم میں اگر آ گیا کہ یہ شراب پیتا ہے، اس کو سہم سعادت نہیں دے سکتے. البتہ کھوج لگانا واجب نہیں ہے آپ پر کہ آپ کوئی سعادت آیا تو آپ اس کے رشتے داروں سے پوچھتے پھریں شراب وغیرہ تو نہیں پیتا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ زبردستی ان کے دماغ میں ایک چیز ڈالی جا رہی ہے کہ ہر آدمی مشکوک ہو جائے کہ اچھا اس کا مطلب کہیں نہ کہیں شراب کے لیے اس کی بات مشہور ہوئی ہے، تو اور لوگ بلا نہیں، آپ کو یہ چیز پوچھنی ہے، آپ کے خود علم میں ہو کہ چھپ کر شراب پیتا ہے یا کسی اور ذریعے سے آپ تک اطلاع پہنچ جائے تو اس کو سہم سعادت نہیں دے سکتے. لیکن اس کی تحقیق لوگوں سے کرتے پھرنا ضروری نہیں ہے کہ شرابی ہے یعنی. پھر اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے، 9ویں شرط، کہ اس کو فاجر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ایک ہوتا ہے فاسق گناہگار ہوتا ہے لیکن اپنے گناہ کو دوسروں کو بتاتا نہیں، چھپاتا ہے، شرماتا ہے، وہ فاسق ہے. فاجر نہیں ہونا چاہیے. فاجر وہ ہے کہ جو اپنے گناہ کو علل اعلان ظاہر کرے. علل اعلان، مثلا اگر کوئی شخص داڑھی کو مونتا ہے، اگرچہ اس کے اندر بھی ایک تھوڑا سا ایک فقہی ایک بحث ہے، لیکن میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں. داڑھی مونڈ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے داڑھی مونڈنا تقریباً سارے مجتہدین کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے مردوں کے لیے داڑھی مونڈنا. اب وہ خود ہی اس نے داڑھی مونڈ کر علل اعلان، سوائے اس کے کوئی عقلی، طبی یا شرعی مجبوری نہ ہو. مثلا طبی مجبوری بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جناب خارش کا کوئی مرض ہے، ویسے میں نے آج تک کوئی دیکھا نہیں ہے لیکن لوگ عام طور پہ کہتے ہیں، یا کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ جس میں داڑھی رکھنے سے اس کو مثلا پسینہ آتا ہے، وہاں پہ کوئی اور فنگل انفیکشن ہونے لگتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کا کوئی مرض اس کو لاحق ہو جاتا ہے. چلے بالفرض کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، اگر اس کی شرعی مجبوری کی وجہ سے داڑھی مونڈ رہا ہے تو اسے دے سکتے. کوئی طبی مجبوری کی وجہ سے داڑھی مونڈ رہا ہے اسے دے سکتے. کوئی اور ایسی مجبوری ہے کہ بہت اس کا بہت زیادہ معاشرے کے اندر کوئی تقیے کے اندر ہے، مثلا داڑھی نہیں رکھ سکتا، کوئی بھی ایسی وجوہات کی جس کے پاس کوئی عذر موجود ہو. اگر عذر موجود ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ تر کیسز میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اور وہ ایسے ہی بس فیشن کے طور پر داڑھی کو مونڈ رہا ہے اور نہیں وہ اس نے رکھا تو اس کو بھی نہیں دیا جا سکتا. کھلا گناہ اپنے ظاہر کر رہا ہے. اسی طرح سے کوئی عورت اگر بے پردہ ہے، بے پردہ عورت کو بھی سہم سعادت نہیں دیا جا سکتا، تو اس کو بھی کیونکہ اس نے اپنے گناہ کو خود ہی علل اعلان ظاہر کر دیا، تو اس لحاظ سے اس کی ضرورت ہے. اچھا ہو سکتا ہے اس میں کوئی عورت آپ کو یہ آ جائے کہ بھائی آج کل وائٹامن ڈی وغیرہ کی بڑی کمی ہو جاتی ہے اور سن لائٹ وغیرہ نہیں پڑتی ہے، اور کوئی نہ کوئی عذر لے آئیں کہ میں اس وجہ سے پردہ نہیں کرتی ہوں. کوئی بات نہیں، اب اس کے انجیکشن آتے ہیں اور دوائیں آتی ہیں، اس سے اپنی کمی کو پورا کر لیجیے. اور اس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کے بال اور وہی کھلنے ضروری ہیں، آپ اسکارف پہنیں اور پورے دن دھوپ پہ کھڑی رہ کے جب وائٹامن ڈی لیتی رہیں.
تو ان کو یہ چیزیں بھی بتائی جا سکتی ہیں. تو اس طرح کے لوگوں نے بہت سے عذر ایجاد کر لی کہ بھائی ہمارے پاس تو طبی عذر ہے, ہمارے ہم نے وائٹامن ڈی کروایا تھا, لیولز کم آئے تھے, ڈاکٹر نے بھی کہا کہ حجاب کرنے سے یہ مسائل ہو جاتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے اتارا ہوا. نہیں, یہ نہیں چلے گا. اچھا, اب اس کو بھی فاجر کی اس کے اندر زمرے میں آ جائے گی. اس کو کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے, فاجر جس کو کہا جاتا ہے. 10ویں شرط یہ ہے کہ وہ سید اس خمس کو حرام کاموں میں خرچ نہ کرے. مثلا خود آپ سے کوئی مثلا کہہ رہا ہو کہ بھائی اب یہ میں تو بہت ہو گیا ہوں, اب جا کر جیسے مجھے پیسے ملیں گے مثلا میں ہیروئن خرید کے پیوں گا. ابھی کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ حرام میں خرچ کرنے کے لیے جا رہا ہے. بہت سے لوگوں نے خمس کو پیسوں سے کرکٹ میچ تک کروائے. تو اس قسم کے افراد جو ہیں ان کو اس میں شمار نہیں ہوتا. تو جو بھی سید ہو وہ خمس کو اگر کسی گناہ کے کاموں میں استعمال کرے گا تو اسے خمس نہیں دیا جا سکتا, بلکہ اسے خمس دینے سے گناہ کرنے میں مدد ملتی ہو تو بھی علماء فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ اسے خمس نہ دیا جائے, چاہے وہ اسے گناہ میں استعمال نہ بھی کرے. گناہ میں مدد مل رہی ہے اس کو, اس کے اندر طاقت آ رہی ہے, اس کے بعد مثلا جا رہا ہے کسی کو قتل کرنے کے لیے, وہ اس خمس کو استعمال کر کے وغیرہ. تو بہرحال چاہے وہ ایک تو یہ کہ خمس کو گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کرے, بلکہ اسے گناہ میں مدد مل رہی ہو تو بھی احتیاط واجب ہے کہ اسے خمس نہ دیا جائے, خواہ وہ گناہ کے کام میں استعمال نہ بھی کرے اس کو, لیکن اس کو مدد بھی ملنی نہیں چاہیے. اور اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ 11ویں شرط کے خمس ملنے سے اسے کسی حرام کام میں مدد نہ ملے. مثلا پتا ہے کہ بہت سارے میں نے کیس اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ لوگ قرضے لے رہے ہوتے ہیں شادی بیاہ کے اخراجات کے لیے اور خمس لے رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ایسی مہندیوں کے پروگرام جو گانے بجانے کے میں انہوں نے خرچ کیا ہوں اس پیسے کو. اور آپ کو پتا ہے کہ خمس ملنے سے یہ اس حرام کام میں مدد ملے گی. ورائٹی پروگرام کرائے گا, مثلا وہ خود کہہ بھی رہے ہیں کہ بس یہ دیکھیں یہ سب چیزیں ہونی ضروری ہیں اور میں اس کام کے لیے مجھے کچھ رقم چاہیے اور کہیں سے کوئی خمس وغیرہ مل جائے. نہیں, حرام کام میں مدد نہیں ملنی چاہیے, ایسے کو نہیں دیا جا سکتا خمس. یعنی مستحق خمس کے لیے عادل ہونا ضروری نہیں ہے کہ اسے ایک بھی گناہ نہ کرے اور ایک بھی واجب اس سے ترک نہ ہو, لیکن ان کو ان تمام چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. اس کے باوجود ان شرائط کی پابندی کرنا پڑے گی. خاص طور پر اس میں آخری 5 شرطیں علماء وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان کی پابندی بھی ضروری ہے. یعنی یہ جو 11 شرطیں ہیں, یعنی آپ کو توضیح المسائل میں بھی ملے گا کہ مستحق خمس کے لیے عادل ہونا ضروری نہیں ہے, یعنی کہ وہ تمام واجبات پورا کرتا ہو اور تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو, لیکن ان 11 شرطوں کی پابندی اس کو کرنا ضروری ہے. یہ اگر آپ کے خیال میں یہ شرطیں اس کے اندر پوری ہو رہی ہیں تو پھر آپ اس کو خمس دے سکتی ہیں. یہ شرطیں پوری نہیں ہو رہی ہیں, خمس نہیں دے سکتی, یا شک ہو رہا ہے آپ کو, تو بھی اس سلسلے میں آپ احتیاط کر لیں, اور جب تک اطمینان نہ ہو تمام شرائط پر تب تک اس کو خمس نہ دیں. پھر اس کے بعد اب یہی والا مسئلہ جو آپ کے سامنے کہ کیا خمس کی قسطیں کروائی جا سکتی ہیں یا مہلت لی جا سکتی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایک ساتھ نہیں دے پاتے, خمس زیادہ واجب ہو گیا, اب خیال آ رہا ہے تو اب اتنی حیثیت نہیں رہی ہے ان کی, یا مثلا حیثیت ہے لیکن پھر ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں گی, ابھی بڑی مشکل سے ہو رہا ہے گزارا, ایک دم سے خمس زیادہ اماؤنٹ میں نکل جائے گا تو بیلنس آؤٹ ہو جائے گا, مہینے کے اخراجات میں ذرا مشکل پیش آ جائے گی. یا خواتین ہیں مثلا, ویسے ابھی آگے چل کر ان کا ابھی آگے چل کر یہ آنے والا ہے, ابھی وہیں تک رکھیں. تو بہرحال یعنی کسی کے پاس فی الحال خمس کی ادائیگی کی اتنی رقم موجود نہیں ہے اس کے پاس, تو وہ کیا کرے, وہ یہ نہیں کہے کہ بھئی اب تو ہے ہی نہیں میرے پاس تو میں کیا کروں. نہیں, پھر وہ یہ کرے کہ مجتہد یا اس کے وکیل سے رجوع کرے اور اس سے یا تو آسان قسطیں کروا لے. مثلا کسی کو مثلا 10,000 روپے بالفرض, تو وہ کہہ دے کہ بھائی مجھے آپ آسان قسطیں کر دیں, 1,000 روپے مہینہ کر کے میں آپ کو ادا کر دوں, تو آپ کو بھی برڈن نہیں ہوگا. اور اس کا ایک فائدہ ہے, فائدہ یہ ہے کہ اس مال کو استعمال کرنے کی اجازت مل جائے گی. اگر آپ گھر کے اندر ویسے ہی بیٹھی رہیں اور کہا کہ ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں, جب ہوں گے تو میں خمس ادا کر دوں گی, تو وہ اماؤنٹ جس کے اوپر خمس واجب ہے یا وہ چیز جس پر خمس واجب ہے اس کا استعمال کرنا حرام ہو جاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا یا تو مجتہد سے جا کر مہلت لے لیں, دونوں چیزیں ممکن ہوتی ہیں. آپ کہیں کہ میں 6 مہینے بعد ہی آپ کو پیسے ادا کر دوں گی, 6 مہینے تک کچھ نہیں دوں گی, مجتہد یا اس کا وکیل اجازت دے دے تو پھر وہ چیز استعمال آپ کر سکیں گے.
اور آپ کے لیے جائز ہو جائے گا استعمال کرنا. یا آپ یہ بھی کر سکتی ہیں, آپ کہیں کہ میں قسطوار دے دوں گی, یا تو مہلت لے لیں یا قسطوار کروا لیں اس کو, تو خمس کی قسطیں بھی کروائی جا سکتی ہیں, اور اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ اس چیز کا استعمال جائز ہو جائے گا, گناہ آپ کے ذمے سے ہٹ جائے گا. ورنہ حق سادات و اہل بیت وہ آپ کی گردن کے اوپر رہے گا, آپ مقروض رہیں گی, اس میں ایک بے برکتی رہے گی, مسلسل گناہ رہے گا جب تک کہ ادا نہ ہو جائے. اس سے کم ان نقصانات سے بچ جاتے ہیں. اچھا, اب آ جائیے کہ ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا جس وکیل سے ہم قسطیں کروائیں یا مہلت لیں, کیا واجب ہے کہ اسی وکیل کو جا کر ہم قسطیں دیں, یا آئندہ جو 6 مہینے بعد مثلا ہمیں خمس دینا ہے اسی کے پاس جائیں؟ عام طور پر شہرت یہی ہے لوگوں میں, جو کہ غلط فہمی ہے, کہ جس سے ہم قسطیں کروائیں اسی کو ہی قسطیں لے جا کر دینی ضروری ہے, کسی اور وکیل کو لے جا کر نہیں دے سکتے, یعنی اسی مجتہد کے کسی اور وکیل کو. تو یہ غلط فہمی ہے کہ نہیں, آپ یہ بھی کر سکتی ہیں قسطیں کسی اور سے کروائیں, اور اس کے بعد مثلا آپ کا ارادہ کینسل ہو گیا, آپ دوسرے شہر میں چلی گئیں, تو وہ جو اس نے اجازت دی ہوئی تھی قسطیں کرنے کی, وہ آپ کسی اور مجتہد کے وکیل تک بھی پہنچا سکتی ہیں. یا وہ جو مہلت ہے اس کا استعمال کرنے کے بعد 6 مہینے بعد, سال کے بعد, جو بھی آپ نے اس سے تاریخ طے کی تھی, وہ کسی اور وکیل تک بھی پہنچا سکتی ہے. یہ ایک مسئلہ اس میں ہوتا ہے کہ عام طور پر شہرت یہ ہے کہ جس کے پاس قسطیں کروائیں اسی کو جا کر دینا ضروری ہے, ایسا نہیں. اچھا, اب آ جائیے مسئلہ یہ ہے کہ جس وکیل کو بھی خمس دیں آپ, اس سے رسید لینا ضروری ہے, رسید لینا ضروری. اب وہ چاہے وہ کوئی ادارہ ہو یا وہ کوئی شخصیت ہو, رسید لیں اس سے. اچھا, رسید لینا لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی رسید کوئی شرعی حکم تو نہیں ہے, بس خمس پہنچا دینا, آپ کو اطمینان ہونا چاہیے. یہ ایک حد تک بات صحیح ہے, لیکن مجتہدین نے اس سلسلے میں ایک انتظامی حکم جاری کر رکھا ہے, اور شاید کچھ بے اعتدالیاں اس سلسلے میں ہوں. بہت سارے, آپ کو پتہ ہے آج کل کا زمانہ اس قسم کا آ گیا ہے, جعلی افراد, جعلی وکیل, اس طرح کی بھی افراد ہوتے ہیں جن لوگ عام طور پر تحقیق نہیں کر پاتے ہیں. تو اس وجہ سے رسید کا ایک سسٹم علماء نے جاری کیا ہے, رسید لینا ضروری. اور باقاعدہ آقا سیستانی نے اس سلسلے میں فتاوے وغیرہ بھی دیے ہیں, اور لوگوں نے سوال ان سے یہی پوچھا ہے کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں ان کے پاس اجازت نامہ ہوتا ہے, مثلا کوئی ادارہ چلا رہے ہیں, کوئی مدرسہ چلا رہے ہیں, کوئی اس طریقے کا کوئی امام بارگاہ چلا رہے ہیں, تعمیر ہو رہی ہے کسی بھی ایسے ادارے کی, تو وہ مومنین سے پیسہ لیتے ہیں, اور یعنی ان کے پاس اجازت نامہ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کے قوم, مشہد یا تہران کے دفاتر کی جو رسیدیں, یا مثلا نجف کا جو دفتر ہے اس کی رسید نہیں مہیا کرتے, اپنے پاس سے ہو سکتا ہے دے دیتے ہوں. تو آقا سیستانی نے یہ کہا کہ رسید کو حاصل کیے بغیر شرعی وجوہات کے مالکین کی بری الذمہ ہونے کی ہم ضمانت نہیں لے سکتے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کا ذمہ اس وقت تک برقرار رہے گا اور ان کا خمس ادا نہیں ہوگا, یعنی یہ رسید لینا ضروری. اور اگر کوئی رسید نہیں دے تو پھر آپ اس سے یعنی یہی سمجھا جائے گا کہ جیسے خمس آپ کا ادا نہیں ہوا. اور صرف یہی نہیں ہے, بلکہ باقاعدہ اس سلسلے میں بہت, صرف آقا سیستانی کا نظر ہی نہیں, تقریباً سبھی اس مجتہدین اب اس کے قائل ہیں کہ جتنے بھی علماء اور مراجع ہیں, سب نے تقریباً یہ بات کہی ہے کہ نہیں, یہ کافی نہیں ہے اور رسید لینا ضروری ہے. اچھا, اس میں ابتدائی طور پر وہ اپنے پاس سے رسید دے گا, اور اس کے بعد وہ نجف یا قوم یا مشہد یا تہران یا جو مجتہدین کی اوریجنل جو آفیسز ہیں وہاں سے آپ کے مکمل اماؤنٹ کی رسید آپ کو لا کر دے, تب وہ آپ کا خمس شمار ہوگا. اور علماء نے کہا چاہے وہ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ چاہے وہ اصل رسید کچھ دن کے بعد, ظاہر ہے فوراً تو نہیں ہوگا, اس تک پیسہ پہنچایا جائے گا, پھر کوئی قابل اعتبار آدمی وہاں سے رسید لے کر آئے گا, کافی اس کے اندر وقت لگ جاتا ہے, کچھ مہینے بھی لگ جاتے ہیں. تو وہ شخص یا ادارہ جس کے پاس وہ وکالت نامہ ہونے کا آپ کو اطمینان ہے, وہ ایک ابتدائی رسید اپنے پاس سے جاری کرے آپ کو, یا کم سے کم آپ لے لے اس کو, اور اس کے بعد اصل رسید آپ کو مہیا کرے مجتہد کے آفس کی, تو پھر وہ آپ کا خمس ادا ہوگا. اور اس سے آپ نہیں, اگر وہ دے رہا ہے تو آپ بار بار تقاضا کریں جا کر, بلکہ خمس دیتے وقت اس سے پوچھیں کہ اوریجنل رسید کب آئے گی. تو وہ اگر نہیں دے رہا ہے تو پھر آپ اس کو خمس نہیں دیں, ورنہ خمس بری الذمہ آپ نہیں ہو سکیں گی, اور شاید خمس دوبارہ نکالنا پڑے. تو اس کے اندر کافی مسئلے مسائل ہیں, تو اس میں اس کا خیال رکھا جائے. اچھا, اب
اب یہ سوال کہ اگر کوئی شخص ادارہ رسید نہ دے تو یہ بات یاد رکھ لیجیے وہ فقط اس کا ذاتی رسید دینا کافی نہیں. بہت سے لوگوں نے ہوتے ہیں انہوں نے بہت اچھی سی ایک رسید بنائی ہوتی ہے اپنی ذاتی, بڑی اچھی پرنٹڈ اور اس کے اوپر مہر وہر بھی لگی ہوئی ہوتی ہے, لیکن وہ کافی نہیں. ان کی اپنی, چاہے وہ بہت سے لوگوں نے فارسی اور عربی کے اندر جو ہے اس طرح کی رسید بنائی ہوئی ہے, وہ اپنے پاس سے ایسی لگتا ہے کہ جیسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وکیل مثلا آیت اللہ سیستانی, بہت اچھا سا ان کا نام, لیکن وہ ان کی اپنی ذاتی رسید ہے. چاہے وہ کتنی اچھی ون بنے, بہت اٹریکٹیو ہو, بہت امپریسو ہو, لگ رہا ہو کہ ہاں واقعی یہ ان کا وکیل ہے, لیکن جب تک وہ اصل آفس کی آغا سیستانی کے رسید نہیں دے گا تب تک وہ خمس شمار نہیں ہو. اس میں بہت سختی کی جاتی ہے آج کل, اور اگر کسی نے اس طرح سے رسید نہیں دے رہا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اور خمس دوبارہ بھی نکالنا پڑ سکتا ہے, یا کم سے کم مجتہد کے پاس جا کر بات چیت کرنی پڑے گی کہ بھائی یہ ہم نے اس طرح سے خمس دے دیا ہے. ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ سید خمس کی وصولی کے بعد اسے کسی غیر سید کے اوپر خرچ کر سکتا ہے. مثلا اس کی بیوی غیر سیدانی ہے, غیر سید ہے, اس نے لیا ہے سہم سادات کیونکہ شوہر مثلا مستحق ہو رہا تھا, اب وہ اس سہم سادات کو اپنی بیوی کے اوپر خرچ کر رہا ہے جو کہ سادات نہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیں اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے جو ہم نے پہلے کہا کہ وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. اب یہ سہم سادات نہیں رہا, یہ شخص کا ذاتی مال بن گیا. اب وہ ذاتی مال وہ اپنی, چاہے وہ سیدانی کے اوپر لگائے, کسی سید پہ لگائے, کسی غیر سید پہ لگائے, اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا کہ جو غیر سید ہوتے ہیں, سید ہوتے ہیں, وہ غیر سید کا واجب صدقہ نہیں لے سکتے. مثلا فطرہ نہیں لے سکتے, مثلا زکوٰۃ نہیں لے سکتے. واجب صدقات, مستحب صدقات تو لے سکتے ہیں سوائے صدقہ توہین وغیرہ کے, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن واجب صدقات تو نہیں لے سکتے غیر سید کے, جس میں زکوٰۃ آ جاتی ہے اور فطرہ آ جاتا ہے. تو بہت سے لوگ ایک چیز لے کر آتے ہیں کہ بھئی سیدانی اگر کسی غیر سید سے شادی کرے گی تو وہ جو غیر سید ہے وہ تو زکوٰۃ کو اور فطرہ بھی وصول کرنے کا اس کو اختیار ہوتا ہے, لیکن وہ سیدانی کے اوپر حرام ہوتا ہے. تو وہ وصول کرنے کے بعد اپنی سید بیوی پہ خرچ کرے گا, جس کا اس کو سید بیوی اسے استعمال نہیں کر سکتی. تو اس کے لحاظ سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ نہیں, یہ سیدانی کی غیر سید سے شادی جائز نہیں. یہ بالکل غلط دلیل ہے, اس پہ ہم پوری تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے یہاں پر, آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی. 2.5 گھنٹے کا کم سے کم اس کے اوپر ایک درس موجود ہے کہ یہ والی بات بالکل غلط ہے. یعنی وہ جو غیر سید ہے جس نے سیدانی سے شادی کی ہوئی ہے, جب وہ کسی بھی صدقہ فطرہ کو یا زکوٰۃ کو جو ہے وہ اگر حاصل کر لیتا ہے تو اس کا اپنا ذاتی مال بن گیا ہے. اب وہ ذاتی مال بننے کے بعد پھر وہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ وہ فلاں والا پیسہ ہے, نہیں, یہ اس کا ذاتی مال بن گیا. ذاتی مال بننے کے بعد یہ اپنی جو سید بیوی ہے اس کے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہے. تو اس سے وہ والا مسئلہ نہیں پیش آتا کہ یہ عورت حرام کھائے گی ورنہ نہیں. اسی طریقے سے جو سید ہے یہ خمس کو ریسیو کرنے کے بعد سہم سادات کے بعد اپنی غیر سادات بیوی پر بھی خرچ کر سکتا ہے, وہاں سے بھی یہ والا مسئلہ نکلتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ سید خمس وصول کرنے کے بعد اسے غیر سادات افراد پر بھی خرچ کر سکتا ہے, ضروری نہیں کہ اسے سید ہی پہ خرچ کرے. اچھا, اب اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا اپنے شہر یا علاقے کے لوگوں ہی کو سہم سادات دیا جا سکتا ہے جیسے کہ فطرے میں ہوتا ہے؟ دیکھیے فطرے کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ جس کو بھی آپ فطرہ دیں, یعنی فطرہ شہر سے باہر نہ جائے. ہاں, اگر شہر میں کوئی مستحق نہ ہو یا کوئی مجبوری ہو, کچھ اس کے الگ احکام ہے, تو اس صورت میں فطرے کو شہر سے باہر بھیج سکتے ہیں. لیکن خمس میں ایسا کچھ نہیں, آپ کے اپنے علاقے میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے شہر کے اندر بھی اگر کوئی مستحقین موجود ہے تب بھی خمس کو باہر بھیجا جا سکتا ہے, یعنی سہم سادات کو آپ دوسرے شہر بھیج سکتے ہیں. یعنی لیکن بہتر یہی ہے, علماء اس میں بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے اس کے اندر کہ وہ خاص طور پہ وہ رشتہ دار آپ کے, بشرطے کہ وہ آپ کے واجب النفقہ نہ ہو. بہت سے اس طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا نان و نفقہ ہم پر واجب نہیں, لیکن وہ مثلا غریب ہیں, مستحق ہیں اور دیگر شرائط سب رکھتے ہیں, تو ان کو وہ تھوڑی فوقیت رکھتے ہیں دیگر افراد کے اوپر. تو اسی طریقے سے اگر ہر شخص اپنے اپنے اچھا, اس میں فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ دار, عزیز اقارب رشتہ دار, اپنے شہر والے, آپ کے سامنے ان کی پوری پکچر ہوتی ہے, ان کے اندر
شرائط کا ڈھونڈنا اور تحقیق کرنا آسان ہوتا ہے، یا آپ کو پہلے سے سب باتیں پتہ ہوتی ہیں، تو آپ ان کو اطمینان کے ساتھ دے سکتے ہیں. تو ظاہر ہے بہتر ہے کہ اگر قریبی رشتہ دار اور عزیز و اقارب یا محلے داروں وغیرہ میں سے کوئی اور ان میں شرطیں پائی جا رہی ہوں، تو پھر بہتر ہے کہ باہر کسی دوسرے شہر نہ بھیجیں، انہیں کے اوپر خرچ کریں. لیکن پھر بھی اگر بھیجنا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں، اور فطرے جیسا معاملہ اس کے اندر نہیں ہے. اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ باہر ممالک سے بھی اکثر لوگ خمس بھیجتے ہیں. مثلا وہاں انہوں نے ڈالرز میں خمس نکالا، جو پاکستان میں جب اگر وہ مل رہا ہے تو وہ کرنسی ایکسچینج کا ایک ڈفرینس ہوتا ہے، اور کچھ اماؤنٹ کم ہو جاتی ہے، کچھ بینک کاٹ لیتا ہے. تو اس کام کے لیے جو ایک تو کرنسی کے ایکسچینج کے لیے مجتہد یا اس کے وکیل کی اجازت ہونی چاہیے، یا یہ کہ وہ جو ڈفرینس ہو کہ کم ہو کر بھی جو مل رہا ہے یا تو اجازت ہو، یا پھر ایک اس کو کمپنسیٹ کیا جائے. یعنی وہ جو بینک ڈیڈکشن ہوگی، بینک اپنے چارجز لے گا، ہو سکتا ہے وہ کسی منی چینجر کے تھرو بھجوا رہے ہو، وہ اپنے چارجز لے رہا ہو، پھر یہاں سے بینک سے جو آدمی ڈرا کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی کچھ اماؤنٹ کٹ رہی ہوتی ہے، اس کو تو کچھ نہیں، اسے تو نکال کے اور مثلا وکیل کو یا اس تک پہنچانا ہے. تو یہ خمس کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا، مجتہد یا اس کے وکیل سے باقاعدہ بات چیت کریں، ایک تو کرنسی کی ایکسچینج کی، اور جو ڈفرینسز اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں کرنسی کے، اس میں بھی اس کو دیکھنا پڑے گا اور اجازت لینی ہے، یا یہ کہ اضافی رقم بھجوائیں تاکہ یہ افراد کٹ آ کے اور فائنل جب تک ڈرا ہو، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس خمس کو اتنی ہی اماؤنٹ پہنچائیں جتنا آپ پر واجب ہوا ہے. اب آپ نے اتنے دسیوں ذرائع بیچ میں اختیار کر رکھے ہیں، بینک بھی کاٹ رہا ہے اور منی چینجر بھی فلا کر رہا ہے، اور جس کے تھرو بھجوا رہے ہیں وہ بھی لے رہا ہے، اور جو ڈرا کر رہا ہے اس کے بھی پیسے کٹ رہے ہیں، اور پھر کم ہو کے کچھ رقم جاری، تو اتنا ذمہ پھر ادا نہیں ہوگا آپ کا. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس میں اقدام کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہے کہ کیا خمس کی قسطیں کروائی جا سکتی ہیں یا مہلت لی جا سکتی ہے. تو اچھا، ہاں ایک بات اور بتا دوں، ابھی ویسے کچھ دن بعد وہ مسئلہ اپنی جگہ پر آ جائے گا کہ رمضان شروع ہوگا، اس کے اختتام پر فطرے کا مسئلہ ہوگا. تو بہت سے لوگ جو باہر ممالک میں رہتے ہیں وہ فطرہ بھی اسی طرح سے بھجواتے ہیں. تو فطرے کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ نوٹوں کی تبدیلی کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ نوٹ کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور یا یہ کہ کرنسی بھی تبدیل ہو رہی ہے اس کے اندر. تو یہاں تک کہ یہاں پر تو یہ کہ وہی نوٹ رکھے ہوئے ہیں، اسی نوٹ جو اپنے فطرے کے طور پر نکال کے الگ کیے ہیں، وہی والے نوٹ فطرے میں دینے ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے کھلا کر کے اور اس میں سے عیدیاں بھی بانٹنی شروع کر دی، اس کی جگہ کو بندھا ہوا نوٹ وہاں پر رکھ دیا. نہیں، مثلا یہ نہیں کر سکتے جب تک مجتہد کی اجازت نہ ہو، یا مثلا جس کو فطرہ جا رہا ہے اس کی اجازت نہ ہو. اس کے اندر تو وہاں سے تو اتنی پوری اماؤنٹ ہی جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، کرنسی چینج ہو رہی ہے. تو اس کے اندر بھی یہی والا مسئلہ رہے گا کہ مجتہد یا اس کے وکیل کی اجازت سے ہو. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ مختلف رفاہی ادارے جو ہیں، جو فلاحی کام کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان کو خمس دے سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ یہ تحقیق کریں کہ ان کے پاس خمس لینے کا اجازت نامہ مجتہد کا موجود ہے یا نہیں ہے، یعنی آپ کے مجتہد کا. اگر وہ کہیں کہ ہاں موجود ہے، تو پھر دوسری بات یہ آپ ان سے کنفرم کر کے پوچھیں کہ وہ آپ کو مجتہد کے آفس کی اصل رسید لا کر دیں گے یا نہیں. اگر وہ آفس کی اصل رسید لا کر دینے کے پابندی کو قبول کر رہے ہیں اور کہیں گے کہ ہم آپ کو مکمل اماؤنٹ کی آپ کی وہاں کی رسید لا کر دیں گے، تو پھر آپ ان کو دے سکتی ہیں، اور پھر گاہے بگاہے پرسوں کرتی رہیں یہاں تک کہ وہ آپ کو رسید مل جائے. اچھا، لیکن رفاہی اور فلاحی اداروں کے اندر بعض یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ احتیاط سے کام نہیں لے رہے ہوتے. دیکھنے میں آتا ہے کہ مثلا سیم خمس کو بھی وصول کر رہے ہیں، اور ہر طرح کے افراد کے اوپر وہ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے. فطرہ وصول کر رہے ہیں، اور مثلا اس فطرے کی رقم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ فطرہ بھی جو ہے وہ شیعہ اثنا عشری کو دیا جاتا ہے، لیکن وہ مثلا سیلاب زدگان کے کہیں کیمپ لگے ہوئے ہیں، آپ کا سارا فطرہ وہاں پہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. زلزلہ زدگان جس کے اندر اس قسم کی تو کوئی تخصیص نہیں ہوتی، کیمپ لگا ہوا ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں اس میں، ہو سکتا ہے مومنین بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہ کوئی شرطوں کی پابندی ہے نہ کچھ ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں اس طرح کا ہے کہ جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو، ایک تو اطمینان یہی والا ہے کہ وہ ان کے پاس اجازت نامہ بھی ہے یا نہیں، اور دوسرا اطمینان یہ ہونا چاہیے کہ وہ شرائط کے مطابق اس کو آپ تقسیم بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو عام طور پر آپ کو مکمل اطمینان کے بعد ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ بے اعتدالیاں جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. تو مجتہد کے وکیل کے پاس ہی دینا
وہ زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو بالکل ادارے کے اوپر یقین اور اطمینان ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہے، پھر دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں امام بارگاہ وغیرہ کی جو تعمیر ہوتی ہے اس میں ہم خمس دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد ہو یا امام بارگاہ، اس کے لیے باقاعدہ کچھ علماء نے ایک ٹرم بھی ایجاد کی ہوئی ہے اور اس کو اتنا پسندیدہ شمار نہیں کیا، اور مراجع بھی اس کو پسند نہیں کرتے، ہوموس ڈیپینڈنسی سنڈروم، یعنی ادارے، مساجد، امام بارگاہیں یہ بھی صرف اور صرف یعنی لوگ اپنے ذاتی حلال مال کو ان کے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو واجبات ہیں اسی میں سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایکسٹرا پیسہ نہ خرچ کرنا پڑے، یہ تو واجب ہے نکالنا ہی ہے، تو یہ اس سے اداروں کو مسجد کو بنایا جائے اسی سے ہی، جو یعنی امام کا جو پیسہ ہے، کیونکہ خمس نکلا ہوا رقم اصلا وہ آپ کی رقم نہیں ہوتی، وہ تو امام کی ہوتی ہے، ان کو آپ نے دے دیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ جو ہمیں جو واجبات ہیں انہی سے آپ مسجد، امام بارگاہ وغیرہ کے ادارے کی تعمیر کر لیں اور ہم اپنا ذاتی پیسہ اس کے علاوہ نہیں دیں گے، تو واجب تھا آپ کو ویسے ہی نکالنا تھا۔ تو علماء اور مراجع مجتہدین اس بات کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں لوگ ان چیزوں کے لیے مساجد کی تعمیر، امام بارگاہوں کی تعمیر اور مثلا مدارس کی تعمیر اور اس طرح کے جو رفاہ، اس میں مومنین خود سے آئیں، اپنے حلال مال کو خرچ کریں، اپنے وسعت رزق کے اندر جو ان کا اپنا زیادہ فائدہ ہوگا اس میں اس طرح سے پیسے لگائیں، بنسبت اس کے کہ آپ سادات کا اور غریب افراد کا اور جو مجتہد ہے وہ جو تبلیغات کا جو پیسہ ہے وہ آپ یعنی اپنے جو واجبات والی چیزیں وہ آپ دے رہے ہیں خالی، اس کے علاوہ مستحب کی طرف آپ نہیں جا رہے ہیں۔ یعنی خود ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ ان کے سامنے آقا سیستانی کے سامنے اس طرح کا کیس آیا تھا، اور وہ کسی علاقے میں مسجد کی تعمیر کے لیے خمس کی اجازت مانگ رہے تھے، تو آقا سیستانی نہیں دے رہے تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے بہت اصرار کیا اور بہت اپنے حالات بتائے اور کوئی دینے والا نہیں ہے اور علاقہ بہت زیادہ غریب ہے، تو بہت ساری شرطیں انہوں نے وہاں رکھی کہ اس مسجد سے مثلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہوگا اور یہ کام ہوگا اور وہ کام ہوگا، ان سب شرطوں کی پابندی کرو گے تو پھر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، ورنہ اجازت نہیں۔ ورنہ مومنین سے کہو کہ وہ چندے جمع کریں، آپس میں اپنے حلال مال کو خرچ کریں اور اس سے ان چیزوں کی تعمیر کریں۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، آج کل ایک سوال اور بھی ضمن اس میں آ گیا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو صدقہ نکالتے ہیں یہ مسجد وغیرہ میں دے سکتے ہیں، مثلا مسجد کے رننگ ایکسپینسز ہیں، بجلی کا بل ہے، فلاں چیز ہے، تو ہم جو صدقہ نکالتے ہیں بجائے کہ ہم کسی غریب کو دیں، تو دیکھیے جو غریب وغیرہ والا جو صدقہ ہوتا ہے نا، جو نکالا جاتا ہے وہ غریب ہی کے پاس جانا چاہیے، اس صدقے کو آپ مسجد کی تعمیر وغیرہ کے اندر خرچ نہیں کر سکتے۔ مسجد کی تعمیر، امام بارگاہ کی تعمیر، یا الگ سے ایک نیت کریں آپ کہ میں تعمیر مسجد کے لیے، تعمیر امام بارگاہ کے لیے دے رہا ہوں، لیکن غریب کے لیے، رفع والا کے لیے جو آپ صدقہ نکالتی ہیں وہ مسجد یا امام بارگاہ وغیرہ کی تعمیر میں نہ دیں، وہ یعنی فزیکلی کسی غریب ہی کے پاس جانا چاہیے۔ تو مسجدوں میں اور امام بارگاہوں کی تعمیر والا ایک مسئلہ اس میں ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آتا ہے نا کہ دیکھیں سہم سادات تو غریب سادات کا حق ہے، وہ بھی آگے چل کر آئے گا، کیا سہم امام میں سے ہم کسی غریب کو دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے سہم امام تو ظاہر ہے مجتہد کے وکیل کو جائے گا، لیکن سہم امام میں سے، اچھا سہم امام میں شرط نہیں ہوتی کہ وہ غریب سید ہو یا غیر سید ہو یا کچھ بھی ہو، تو وہ مجتہد کی طرف سے اگر کسی وکیل کو، وکیل جزئی اور مجتہد کی طرف سے اس کو اجازت ملی ہوئی ہے تو سہم امام کسی بھی غریب کو دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ سید ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ سہم سادات صرف سادات کو جائے گا، لیکن سہم امام کے اندر یہ والی شرط نہیں ہے، اور کسی بھی غریب کو وہ دیا جا سکتا ہے بشرط ہے کہ مجتہد کی اجازت ہو یا اس کے با اختیار وکیل کی اجازت ہو، تب ایسا ہو سکتا ہے۔ مثلا بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا کیس آ گیا، کوئی بہت بڑی بیماری کا کیس آ گیا، اور مثلا وہ شخص سید نہیں ہے، اب ظاہر سہم سادات بھی نہیں دے سکتے اس کو، تو کسی ایسے وکیل سے بات کر کے سہم امام میں سے جس کے پاس اس بات کی اتھارٹی ہو، یا وہ کم سے کم مجتہد سے اجازت لے لے فون کر کے یا کسی بھی اور ذریعے سے، تو وہ سہم امام بھی کسی بھی غریب کو دیا جا سکتا ہے، اور سید و غیر سید کی اس میں کوئی قید نہیں ہوتی۔ اب اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے، کیا سہم سادات سے کسی کی اسکول فیس، کالج فیس یا یونیورسٹی کی فیس پے کر سکتے ہیں؟ تو جواب تو یہ ہے کہ نہیں۔
اگر وہ شخص کمانے پر قادر نہ ہو اور اس علم کا حاصل کرنا واجب عینی ہو اس کے اوپر، اور اگر وہ اس علم کو حاصل کرنے جائے تو وہ کمانے سے معذور ہے، اس صورت میں اس کو سہم سعادت دے سکتے ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں آسان زبان میں کہوں کہ سہم سعادت کسی سید کو صرف بنیادی تعلیم کے لیے دے سکتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے نہیں دے سکتے۔ مثلا اگر کوئی شخص پڑھے نہیں، نہ میٹرک کر پا رہا ہے نہ انٹر کر پا رہا ہے، یہ معاشرے کے اندر اس طریقے سے جاہل شخص کے طور پر رہ جائے گا، اس کے لیے بہت زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ تو اتنی بنیادی تعلیم تو اس کے پاس ہو کہ یہ بعد میں سروائیو کر سکے، صرف اتنے دے سکتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھے میڈیکل کالج کی فیس کے طور پر 10 لاکھ روپے جمع کرانے ہیں تو میں مستحق سہم سعادت ہوں، اس کو نہیں دے سکتے۔ کوئی کہے کہ جناب مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہے اور فلاں باہر کی یونیورسٹی میں مجھے میرا داخلہ ہو گیا ہے، مجھے 20 لاکھ روپے چاہیے، سہم سعادت کے میں مستحق ہوں، میں تو کہیں کماتا بھی نہیں ہوں یا میری تو بہت سیلری کم ہے، نہیں، یہ ہائر ایجوکیشن یہ واجب نہیں ہے آپ پر۔ یعنی شریعت کے لحاظ سے کوئی اور شخص آپ کا انتظام کر دے، کسی کی اور ادارے کی ایسی ریفائی ٹائپ کا ادارہ ہو کہ جو کہ اس طرح کے جو ٹیلنٹڈ نوجوان اور بچے ہوں ان کے لیے ہائر ایجوکیشن وغیرہ کے سلسلے میں پیسوں کا انتظام کریں، وہ ایک الگ ہے۔ لیکن سہم سعادت سے صرف بنیادی تعلیم کا خرچہ دیا جا سکتا ہے، ہائر ایجوکیشن کا نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ واجب نہیں، اس کی زندگی مختل نہیں ہوگی۔ کوئی ڈاکٹر نہیں بنے گا تو کوئی بات نہیں، وہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، لیکن کسی اور سید کا حق مار کے تو اس کو ڈاکٹر نہیں بنایا جا سکتا، پی ایچ ڈی تو نہیں کروایا جا سکتا کسی کو، کسی کا دوسرے کسی سید کا حق مار کے۔ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں، کفیل تو ابھی جا کے کوئی ملازمت تلاش کرے۔ یعنی کوئی کہے کہ نہیں میں بس مجھے یہی بننا ہے، تو یہ تو شریعت نہیں کہتی نا کہ آپ کو ڈاکٹر ہی بننا واجب ہے آپ کے لیے، تو صرف یہ بنیادی تعلیم کے لیے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی طرح کا کوئی بھی مالی چاہے واجب ہو یا مستحب، اس کو مستحق یا غیر مستحق تک دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے کیا چیز دے رہی ہیں۔ آپ اس کو جو ہے تحفے کے عنوان سے بھی دے سکتی ہیں، سالگرہ بچے کی آ رہی ہے، آپ نے لفافے کے اندر پیسے ڈال کے، صدقہ والے جو پیسے ہیں یہ سہم سعادت والے پیسے ہیں، اور وہ اس عنوان سے اسی آدمی کی ملکیت میں پہنچ جائیں جو کہ مستحق ہے، اس کے پاس جانا ضروری، یہ نہیں کہ کسی اور کو، مثلا مستحق شرائط شوہر کے اندر پائی جاتی ہیں اور آپ نے وہ جو ہے اس کے بیوی کے حوالے کر دیے پیسے، یہ نہیں چلے گا، یا اس کے بھائی کو لے جا کر دے دیے، یہ نہیں چلے گا۔ جس میں شرائط آئیں، جس میں شرائط ہوں، اسی کے قبضے کے اندر وہ پیسہ جانا چاہیے، سوائے اس کے کہ وہ خود اجازت دے دے کہ بھائی میرے بھائی کو دے دیجئے، ٹھیک ہے وہ مجھ تک پہنچا دے گا، میری بیوی کو دے دیجئے گا، مجھے دے دے گی، وہ خود وکالت دے دے کسی اور کو تو پھر اس تک پہنچا سکتے ہیں، ورنہ اسی کے ہاتھ میں پہنچانے ضروری ہیں، اور یہ اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ کس مرد کا پیسہ اس کو دیا جا رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک مسئلہ سعادات کے سلسلے میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا ہم سہم سعادات سے کسی کو حج و عمرہ یا زیارت پر بھیج سکتے ہیں؟ کوئی ہے مثلا خاندان میں پھوپھی ہیں، چچی ہیں، خالہ ہیں، کوئی اور رشتے دار ہے، بڑا ان کو تڑپ ہے لیکن غریب ہیں، حج پہ نہیں جا پا رہے ہیں، تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم خمس تو نکال ہی رہے ہیں، صحیح سیدانی بھی ہیں، نماز روزے کی پابندی ہیں، ان کو حج پہ بھیج دیتے ہیں اس پیسے سے۔ یا اسی طریقے سے زیارات کی کوئی بہت تڑپ رہی ہیں خاتون اور سیدانی ہیں یا عمرے کے لیے، تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ ان پیسوں سے، حج کے سلسلے میں پہلے بات بیان کر دوں کہ سہم سعادات سے کوئی شخص حج کے لیے مستطیع نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کو سہم سعادات سے ہم حج نہیں کروا سکتے، حج واجب اس کا ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ اتنا ہو سکتا ہے کہ مثلا وہی سال کے برابر جتنا ڈیفیسٹ بنتا تھا اتنا ہم نے دے دیا، کچھ ان کے پاس اپنا بھی، انہوں نے وہ ملا کر دونوں پیسوں کو ملا کے حج کے برابر ہو گئے، وہ حج پہ چلی جائیں، لیکن خود سے یعنی استطاعت اس کی پیدا کریں ہم کہ مثلا اگر گورنمنٹ اسکیم میں مثلا جا رہے ہیں اور 2.25 لاکھ روپے کے اندر مثلا حج ہو رہا ہے تو ہم 2.25 لاکھ ان کے سہم سعادات کے طور پر جمع کروا دیں، ان کو حج پہ بھیج دیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی طریقے سے زیارات پہ بھی نہیں بھیجا جا سکتا، وہ ادا نہیں ہوگا، اور نہ عمرے کے اوپر بھیجا جا سکتا ہے، اور حج کی تو استطاعت اس سے ثابت ہی نہیں ہوتی۔
وہ مرضی ہے، وہ تو میں کہہ چکا ہوں آپ کہ وہ جس مد میں بھی پھر چاہے خرچ کرے، چاہے وہ اس سے زیارت پہ چلا جائے، چاہے اس سے ملا کر حج پہ چلا جائے، چاہے وہ عمرے پر چلا جائے، کسی اور کو دے دے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر دے، کوئی اور شخص آ گیا جو اس کو لگا کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ مستحق ہے، اس نے وہی پیسے نکال کر اس کو دے دیے، سید بھی ہونا ضروری نہیں ہے، حالانکہ وہ تو سہم سادات کے طور پر اس نے لیے تھے پیسے، لیکن اس کو ایک اور غریب نظر آ گیا، اس نے وہ پیسے اس کو پکڑا دی، اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے جائز ہے، وہ جہاں چاہے اس پیسے کو خرچ کرے، بس یہ کہ وہ اسراف میں نہ خرچ کرے، کسی حرام میں خرچ نہ کرے، وہ تو پہلے سے اس کے اوپر ویسے عام شخص کے لیے بھی پابندی۔ تو اس طرح سے کوئی بھی شخص سہم سادات سے مستثنی نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلا اس میں مسئلہ یہ کہ کیا سید کو سہم سادات سے کوئی چیز خرید کر دے سکتے ہیں؟ تو اس کے اندر بھی دیکھیے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ سہم سادات سے کوئی چیز خرید کر نہیں دی جا سکتی، آپ کو وہ پیسے ہی اس تک پہنچانے پڑیں گے۔ لوگ اس کے اندر کہتے نہیں اس کو ہم فلاں چیز کی اس کی ضرورت ہے نا، تو ہم اس کو نا راشن ہی راشن کی ضرورت مانگنے آیا، آپ نے کہا دیکھو یعنی ہم نے اس کو راشن خریدا، اس کے گھر لے جا کر پہنچا دیا، نہیں، یہ غلط آپ نے کیا۔ اس نے آپ سے آ کر کہا کہ بھائی مجھے سید ہوں، مجھے علاج کے لیے دواؤں کے سلسلے میں پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے وہ دواؤں کا پرچہ لیا اور خود جا کر دوائیں خرید کے اس کو پہنچا دی، نہیں، خمس ادا نہیں ہوا۔ یہ آپ اصلاً اس پیسے کے مالک ہی نہیں تھے، پیسے کا مالک تو اس کو بننا تھا، پھر وہ اس سے چاہے وہ دوا خرید لیتا یا کسی بھی کام میں خرچ کرتا، اس کی مرضی تھی۔ یہ آپ نے اپنے یعنی جو پیسہ آپ کا نہیں تھا اس سے آپ نے خود سے اس اختیار کو استعمال کر کے کیسے دوا خریدی یا راشن خریدا، یہ نہیں کر سکتے، آپ کو وہ پیسے ہی اس کو دینے پڑیں گے، پھر اس سے وہ جو چاہے کرے۔ اسی طریقے سے سہم سادات دیتے وقت کوئی شرط بھی نہیں لگا سکتے، دیکھو اس سے تم راشن ہی خریدو گے، دیکھو اس سے تم بچے کی اسکول کی فیس ہی پے کرو گے، دیکھو اس سے تم دوائی ہی خریدو گے، نہیں، وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ مالک بننے کے بعد وہ چاہے تو اسی ضرورت میں خرچ کرے جس کا آپ سے ذکر کیا اس نے، چاہے کسی بھی اور مد میں خرچ کرتے، اس کی مرضی، وہ اس کا اپنا پیسہ بن گیا۔ یعنی اس کو مستحق ہونا ضروری ہے، غریب ہونا ضروری ہے، احتیاج اس کی ہونی ضروری ہے، پھر یہ اختیار اس کے پاس آ جاتا ہے کہ اس پیسے کو اسی احتیاج میں خرچ کرے یا کسی بھی اور جگہ خرچ کر دے، ہم کوئی شرط لگا کر نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد پھر ایک آتا ہے کہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ کیا مقروض سید کو ہم سہم سادات سے حساب کر کے اپنا دیا ہوا قرضہ معاف کر سکتے ہیں؟ مثلا کوئی سید ہم سے قرضہ لے کر گیا ہوا ہے، اچھا جب ہمارے خمس کی تاریخ آئی تو ہم نے سوچا کہ ہم نے جو اس کو قرضہ دیا ہوا ہے اس کو ہم خمس میں حساب کر لیتے ہیں اور میں اتنا سہم سادات معاف کر دیتا ہوں اس کو، تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ یعنی کہیں نہ جا رہے ہیں نہ آ رہے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے اس کو اس کا قرضہ سہم سادات میں حساب کر رہے ہیں اور معاف کر رہے ہیں کہ یہ سہم سادات ادا ہو گیا، بس میں نے اس کا قرضہ معاف کر دیا۔ اس میں آغا سیستانی فرماتے ہیں، اور شاید غالباً دوسرے علماء کا بھی نظریہ ہے کہ یہ خود سے ایسا نہیں کر سکتے، خود سے ایسا نہیں کر سکتے، احتیاط واجب کی بنا پر یا تو حاکم شرع کی اجازت لیں، مجتہد کے وکیل سے اجازت لیں جا کر، جس کے پاس اس کا اختیار ہے اجازت دینے کا، اور کہیں گے میں وہ جو مجھے سہم سادات ادا کرنا ہے میں اس شخص کا قرضہ اس سید کا معاف کر دوں، باقی شرطیں تو پائی جاتی ہیں اس میں، تو جتنا سہم سادات کا پارٹ بنتا ہے میرے خمس میں اتنا اس کو معاف کرتا ہوں۔ حاکم شرع اجازت دے دے تو معاف کر سکتے ہیں، یا اس مستحق ہی کو اس سے آپ وکالت لے لیں کہ دیکھو تم میں جو میں نے قرضہ دیا ہوا ہے تم مجھے وکالت دے دو، اور وکالت دے دو کہ میں سہم سادات میں اس کو حساب تمہاری طرف سے اس کو قبول کروں اور اس کے بعد سہم سادات کے طور پر معاف کر دوں۔ وہ ظاہر ہے جو جس کا جو مقروض ہے وہ ویسے ہی آپ کو اجازت دے دے گا، ہاں ہاں بالکل قرضہ معاف ہو رہا ہے، میری طرف سے وکیل بن کے آپ اس کو کر لیجیے تو ہو جائے گا۔ یا آپ اس تک یہ بات نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں، ویسے ہی معاف کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر حاکم شرع مجتہد کے وکیل سے جا کر اجازت لے لیں، لیکن خود ہی گھر میں بیٹھے بیٹھے بغیر دونوں کی اجازت کے آپ کہیں میں سہم سادات معاف کرتا ہوں، یہ ادا نہیں ہوگا احتیاط واجب کی بنا پر۔ ایک چیز اور اس میں اور بیان کر دی جائے کہ کیا سہم سادات کو سید کو ہم ماہانہ قسطوں کی صورت میں دے سکتے ہیں؟
مثلا لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اگر اس کو ابھی ہم نے اتنے پیسے دے دیے نا، یہ 30,000 روپے، تو یہ 1-2 مہینے میں اس کو خرچ کر دے گا اور اس کے بعد تیسرے مہینے پھر آ جائے گا ہمارے پاس لینے کے لیے. تو ایسا کرتے ہیں اس کو ہم 5,000 یا 4,000 روپے مہینہ کر کے قسط باندھ دیتے ہیں اس کی. نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ حاکم شرع مجتہد وغیرہ کی اجازت ہے. چاہے آپ اس کے لحاظ سے اس کو ایک آرگنائزڈ وے کے اندر ہی دینا چاہ رہے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے نہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے. کسی اور کا مال ہے وہ، اس پہ آپ اس طرح کی شرطیں کیسے لگا رہے ہیں؟ اسی کا مال ہے، اس کو آپ قسطیں کیسے کر رہے ہیں؟ تو جتنا اس کا حق بنتا ہے اس کو پورا دے دیں اسے. وہ کیسے خرچ کرے، کیا خرچ کرے، یہ آپ کا ہیڈ ایک شریعت نے نہیں رکھا ہے. خود سے آپ ماہانہ قسطیں باندھ کر نہیں دے سکتے کہ بھائی یہ تو 2 مہینے میں خرچ کر دے گا اس کو اور پھر مانگنے آ جائے گا. تو بہتر ہے کہ ہم پورے سال کا اس کے قسط وار ایک شیڈیول بنا کے دے دیں گے، آ کے ہم سے لیتے جاؤ، یا اس کو پوسٹ ڈیٹڈ چیکس دے دیں گے، ہر مہینے جا کے بینک میں جمع کرا کے لے لیا کرو. نہیں، یہ نہیں کر سکتے. ایک اور بھی مسئلہ پیش آتا ہے کہ کیا سہم سعادات سے کسی سید کو کوئی کاروبار وغیرہ کروایا جا سکتا ہے؟ لوگ عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہر دفعہ ہر مہینے مانگنے آ جاتا ہے، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ مثلا اس کی دکان میں مال ڈلوا دیتے ہیں مثلا سہم سعادات سے، یا ہم اس کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروا دیتے ہیں. کیونکہ ورنہ تو یہ ہر مہینے صرف اس کو دیتے رہیں گے اور یہ کبھی بھی بڑھ نہیں پائے گا، اپنے آپ کو سیٹل نہیں کر پائے گا. تو ہم اس کی ہمدردی ہی کے اندر اس کو سہم سعادات سے کوئی کاروبار کروا دیں، نہیں، اس کی اجازت نہیں. اس کی ہاں یہ ضرور ہے کہ مثلا آپ نے 5,000 اس کے ہر مہینے کے اخراجات زیادہ ہو رہے تھے اور اس کے لیے اس کو ضرورت مند ہو رہا تھا اور مانگنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی، تو آپ نے 60,000 ایک ساتھ دے دیے. جب اس کے پاس وہ 60,000 آ گئے تو اس سے وہ اپنے اور پیسے جو بھی اس کے پاس ہیں مثلا اگر موجود ہیں یا نہیں بھی ہیں، تو اس سے اگر وہ کوئی کاروبار خود سے شروع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ بھائی میں نے تو تمہیں یہ فلاں چیز بچوں کی فیس اور دوا اور اس کے مد میں دیے تھے پیسے، یہ تم دکان میں مال کیسے ڈلوا رہے ہو اپنی؟ نہیں، وہ اس کا مالک بن گیا، وہ جو چاہے اس سے کرے. لیکن ہم خود سے یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی دکان میں مال ڈلوائیں اور اس کو کوئی کاروبار کروا کر دیں اس سہم سعادات سے. یا تو اس کو پوری جو اماؤنٹ اس کی بنتی جتنا شرعی حق اس کا وہ اس کو دے دیں، پھر اس سے وہ جو چاہے کرے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.